اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان عمر برلاس پروگرام انوار سحر کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے، اور ساتھ ساتھ آپ ماہ رمضان کی برکتوں کو، فضیلتوں کو، رحمتوں کو اپنے دامن میں خوب سمیٹ رہے ہوں گے۔ اور یقیناً ناظرین، اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں ایک بہترین موقع عطا کیا ہے۔ جس طرح یہ دوسرا عشرہ جا رہا ہے، اس میں ہم زیادہ سے زیادہ مغفرت طلب کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے ہر گناہ کی معافی مانگیں، اور جو آنے والے دن ہیں ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کریں اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت زیادہ سے زیادہ طلب کریں۔ اور دوسرا ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ اس مہینے میں ہمارا صدقہ خیرات جو ہے وہ عام دنوں کے لحاظ سے بہت زیادہ ہونا چاہیے۔ ہمیں جو درس ملتا ہے اس مہینے سے وہ یہ بھی ہے کہ ہم جو ضرورت مند لوگ ہیں ان تک بھی پہنچیں اور ان کی تکالیف ہیں ان کو محسوس کریں اور ان کی تکالیف کو کم کرنے کی پوری جستجو کریں۔ ناظرین، پروگرام انوار سحر کا جیسے آپ جانتے ہیں کہ اس کے دو حصے ہوتے ہیں۔ پہلا حصہ جو ہے ہم عمومی بات کرتے ہیں ماہ رمضان کے اوپر، اور اس میں چند گزارشات ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہم بعض اوقات کوئی مہمان بھی لیتے ہیں جو کہ مختلف شعبوں سے ہوتے ہیں۔ ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ان مہمانوں کے نالج سے پوری طرح مستفید ہوں اور ان کا وہ جو نالج ہے اس میڈیم کے تھرو آپ تک پہنچے۔ اور جو ہمارا دوسرا حصہ ہوتا ہے وہ خالصتاً دینی ہوتا ہے، جس میں ہمارے ساتھ مولانا فروغ القادری صاحب ہوتے ہیں، اور وہ جو سارے سوالات جو آپ کے اور میرے ذہنوں میں ہوتے ہیں ایک خاص ٹاپک کے حوالے سے، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہ سوالات ہم ان سے پوچھیں اور ان کے جوابات حاصل کریں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں آج کا دن جو ہے وہ ایک اعتبار سے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور وہ آپ جانتے ہیں کہ اس مہینہ میں آج کے دن غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا تھا، جو کہ بہت بڑا اسلامی تاریخ کا ایک درخشاں ایک باب کی حیثیت رکھتا ہے۔ آج ہماری خواہش ہوگی کہ ہم تھوڑے بہت میں خاص طور پہ جو خد و خال اور جھلکیاں ہیں وہ غزوہ بدر کے حوالے سے پیش کر سکوں، اور اس کے جو عمومی بعد میں جو فوائد ہوئے اسلام کو اور مسلمانوں کو، اور کس طرح مسلمان آگے بڑھے اور اسلام پھیلتا چلا گیا، وہ حصہ انشاءاللہ ہمارے مولانا فروغ القادری صاحب اس حصے پہ بات کریں گے۔ ناظرین، اگر ہم اس دور میں جائیں اور ایک جھلک دیکھیں خاص طور پہ مکہ کے حوالے سے، تو آپ کو علم ہے جیسے ہی نبوت کا اعلان ہوا اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جیسے جیسے مسلمان اور اسلام پھیلتا گیا، خاص طور پہ مکہ میں کفار مکہ وہ اسی طرح اتنے ہی زور کے ساتھ وہ سامنے آتے گئے۔ اور پھر وہ واقعہ جو ہم نے کچھ دن پہلے تذکرہ بھی کیا تھا، خاص طور پہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا، اور وہ واقعہ میں کہتا ہوں کہ دل ہلا دینے والا ہے جب اس کی تفصیلات پڑھیں۔ میں بھی ایک عرصہ تک وہ واقعہ بھولا ہوا تھا، اور میں نے کچھ عرصہ پہلے جب پڑھا تو مجھے وہ ساری یاد تازہ ہو گئی کہ شیب ابی طالب کا وہ جو واقعہ تھا، وہ جو مقام تھا جہاں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کنبہ جو تھا وہ قید رہا، اور 3 سال تک قید رہا، جس میں بچے بھی تھے، خواتین بھی تھے، نوجوان بھی تھے، اور جوان بھی تھے، اور بوڑھے بھی تھے۔ اور ان ساروں کو وہاں پہ کس طرح مفلسی کی حالت میں، بھوک کی حالت میں، افلاس کی حالت میں رکھا گیا۔ اور یہ واقعہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بڑی قربانی مسلمانوں نے خاص طور پہ اسلام کی سربلندی کے لیے دی۔ کفار مکہ وہ روز بروز مسلمانوں کے دشمن تر سے ترین ہوتے جا رہے تھے، اور یہ حالت تھی کہ مسلمانوں کے لیے مکہ میں جینا وہ دوبر ہو گیا تھا۔ اب مسلمان وہاں سے نکلنے شروع ہو گئے تھے تاکہ وہ کسی دوسری محفوظ جگہ پہ جا سکیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ ہجرت حبشہ کا واقعہ، کچھ مسلمان اس سے پہلے ہجرت حبشہ کی طرف جا چکے تھے، ہجرت کر چکے تھے، اور پھر ہجرت مدینہ کا واقعہ، یہ ساری تفصیلات ہیں آپ کے علم میں ہیں۔ وہ جب اللہ کے رسول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہ مکہ سے نکلے تھے ہجرت مدینہ کے لیے، اور آپ کی وہ ساری تفصیل ہے وہ کس طرح کتنی مشکل سے رات کے اندھیرے میں جب نکلے تھے، کیونکہ مکہ کے کفار نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اب ہر صورت وہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم نے اس دنیا میں نہیں رہنے دینا، نعوذ باللہ۔ اور وہ تفصیل آپ کے علم میں ہے جب انہوں نے تقریباً 12 کے قریب نوجوان لڑکوں کا گروپ بنا کے پورا محاصرہ کیا تھا گھر کا،
اور پھر وہاں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلایا تھا تاکہ وہ بعد میں یہاں پہ امانتیں جو ہیں وہ لوگوں تک پہنچا سکیں۔ وہ ایک پوری تفصیل ہے، وہ واقعہ انشاءاللہ آگے ہو سکتا ہے کہ اسی دن ہم اس کی بات کریں، کیونکہ یہ ہر جگہ پہ کتنی مسلمانوں نے کس طرح قربانیاں دیں اور کس طرح جو ہے وہ اسلام پھیلا، یہ یقیناً آج کے جو نوجوان ہیں، آج کے جو بچے ہیں اور آج کے جو بوڑھے اور بڑے ہیں وہ اس چیز کو ذہن میں ضرور رکھنا چاہیے کہ جو ہمیں اسلام جس طرح ملا ہے، ہمارے والدین مسلمان تھے، ہم مسلمان ہو گئے، ہم نے کوئی تکلیفیں تو نہیں برداشت کی، اور باقی زندگی میں بھی ہم آپ خود دیکھتے ہیں جہاں جہاں پہ ہمیں تھوڑی بہت تکلیف نظر آتی ہے وہاں سے ہم سائڈ پہ ہو کے یہ نہیں دیکھتے کہ یہ اسلام کا راستہ ہے کہ نہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں سہولت کیا ہے، اور یہ چیز بڑی آج کی زندگی میں دیکھنے والی ہے۔ حالانکہ ہر جگہ پہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ سیدھا راستہ کیا ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ وہ میرے لیے تکلیف دہ ہے، میرے لیے مشکل ہے، میرے بچوں کے لیے، میرے گھر والوں کے لیے مشکل ہے، یا کہ وہ اسلام کے اوپر راستہ وہ سیدھا راستہ ہے۔ ہم نے ہمیشہ سیدھے راستے پہ ہی جانا ہے۔ ہجرت مدینہ جو کہ پہلے یثرب نام تھا، جب اللہ کے رسول نے وہاں پہ ہجرت کی تو اس کے بعد جو ہے وہ مدینہ النبی بنا، اس سے پہلے وہ سارا جو شہر تھا یہ یثرب کے نام سے پہچانا جاتا تھا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ یہاں سے جب مسلمان نکلے تھے تو ان کا مال و اسباب سب کچھ جو ہے وہ کفار مکہ نے قبضہ میں کر لیا تھا۔ کسی مسلمان کو جانے کی اجازت نہیں تھی مال و اسباب کے ساتھ، بلکہ جو غریب لوگ تھے ان کے تو انہوں نے کپڑوں تک جو ہے نا وہ سنبھال لیے تھے، سمیٹ لیے تھے، گھر کے جو برتن تک جو ہے وہ نہیں جانے دیے تھے۔ اب آپ سوچیں منظر ذہن میں کہ جب وہاں سے مسلمان ہجرت کر کے جا رہے ہیں کسی دوسرے جگہ پہ، تو ان کی افلاس اور مفلسی کی حالت کیا ہوگی، اور وہ صرف اور صرف اسلام کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے اور اپنے دین کی پریکٹسز کے لیے جا رہے تھے۔ یہ بات ذہن میں غور کرنی چاہیے، کسی سہولت کے لیے نہیں جا رہے تھے۔ اور پھر انصاریوں نے جس طرح مسلمانوں کا خاص طور پہ ویلکم کیا وہ بھی ایک اعلیٰ مثال ہے۔ اب صورتحال یہ تھی کہ انصار نے جب مسلمانوں کو ویلکم کیا اور دل سے گلے سے لگایا تو اس کے بعد جو ہے وہ مسلمان وہاں پہ بہتر حالت میں تھے، دینی اعتبار سے، دین کو آگے تبلیغ کے اعتبار سے بہتر تھے، اور مسلمان جو ہیں وہ اپنا اعلیٰ اخلاق سے جو دوسرے غیر مسلم لوگ تھے ان تک پہنچنا شروع ہو گئے اور آگے جو ہے اسلام پھیلنا شروع ہو گیا۔ یہ جو چیز تھی یہ مکہ والوں کے لیے، کفار کے لیے بہت بڑی خوفناک صورتحال اختیار کر گئی تھی، کیونکہ ان کے نزدیک تھا کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ مسلمان بھی محدود ہو جائیں، اسلام بھی محدود ہو جائے، جبکہ مدینہ میں تو یہ جا کے دوبارہ جو ہے وہ پھلنا پھولنا شروع ہو گئے ہیں، اور ان کو ہر صبح و شام یہ بات کھٹکتی تھی۔ یہ اسی کا نتیجہ تھا کہ سردار جو تھے کفار مکہ انہوں نے مختلف جو ہے وہ خطوط لکھنے شروع کر دیے مختلف جگہوں پہ، اور خاص طور پہ آپ کے علم میں ہوگا یہ بات کہ بلکہ حبشہ کی طرف انہوں نے اپنے سفیر بھی روانہ کر دیے اور ان سے کہنا شروع کر دیا کہ آپ جو ہمارے لوگ جو وہاں پہ ہجرت کر کے آئے ہیں انہیں واپس کریں تاکہ ہم ان کی خبر لے سکیں۔ اسی طرح جو مدینہ کے بڑے مشہور قبائل تھے، دو آپ جانتے ہیں، اوس اور خزرج، ان کو بھی خطوط لکھے، اور ان خطوط کی ورڈنگ کبھی آپ پڑھیں آپ حیران ہو جائیں گے کہ ان کے خطوط کی عبارت کیا تھی۔ خطوط کی عبارت تھی کہ ہمارا آدمی یعنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس ہے، آپ یا تو اس سے لڑائی کرو یا اس کو نکالو، اور یا پھر یہ ہے کہ ہم آپ کے اوپر حملہ آور ہونے والے ہیں اور پھر آپ کے بیوی بچوں کو ہم قید کریں گے اور اپنے ساتھ لے کے آئیں گے۔ یہ عبارت تھی اور ایک لحاظ سے دھمکی تھی۔ یہ اوس اور خزرج کے سرداروں کو بھی خط لکھا، ساتھ ساتھ انہوں نے یہودیوں کو بھی اپنے ساتھ ملانا شروع کر دیا اور ان کو بھی خطوط لکھے تھے۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ مسلمانوں کی کیا حالت ہوگی، غربت، مفلسی انتہا پہ، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے اوپر جو ہے دھمکیوں والے خطوط بھی جانا شروع ہو گئے، جہاں جہاں پہ مسلمان رہ رہے تھے جو دوسرے مکہ سے باہر، ان لوگوں تک کہ آپ ان لوگوں سے جنگ کریں یا پھر انہیں ہمارے حوالے کریں ورنہ ہم آپ پہ حملہ آور ہوں گے۔ بلکہ ایک واقعہ یہ بھی آتا ہے، اور آپ کے علم میں بلکہ میں ایک لمحہ پہلے یہ بات کر لوں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پہنچے تو وہ ربیع الاول تھا، بلکہ یہ 14 تاریخ تھی 2 ہجری ربیع الاول کو۔ مدینہ کا ایک سردار جو ہے اس نے ایک لٹمس ٹیسٹ کے طور پہ وہ مکہ کا سردار جو تھا وہ مدینہ گیا، اور مدینہ کے باہر جو مویشی بندھے ہوئے تھے، کچھ چراگاہ پہ چر رہے تھے، کچھ بندھے ہوئے تھے، وہ سارے کے سارے جو ہے وہ ہانگ کے رات کے اندھیرے میں لے کے آ گیا مکہ کی طرف۔
اب مسلمان اس حالت میں نہیں تھے، جب انہیں پتہ چلا تو وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ یہ ایک لحاظ سے مکہ والوں کے لیے ایک بہت بڑی ایک خبر تھی کہ مسلمان جو ہے وہ انتہائی کمزور ہیں۔ جب یہ صورتحال ہو گئی لوٹنے کی اور اس طرح کی صورتحال، تو مسلمانوں کو ان کو بہتر کرنے کے لیے، ان کو مقابلہ تک لانے کے لیے تاکہ کفار کا مقابلہ کر سکیں، تو پھر اللہ کے رسول نے خصوصی طور پہ منصوبہ بندی کی کہ کس طرح جو ہے ہم بدلہ لے سکیں اور مسلمانوں کی اکنامیکلی سچویشن کو بہتر کیا جائے۔ ان دنوں حالات آپ کے علم میں، اگر آپ جغرافیہ آپ بہتر جانتے ہوں گے وہاں کا، خاص طور پہ مکہ جو وہ تجارت کرتے تھے ان کا زیادہ تر پیشہ تجارت تھا۔ جب تجارت وہ کرتے تھے تو جو ملک شام کی طرف تجارت کرتے تھے وہ گرمیوں میں کرتے تھے، اور جو سردیاں آتی تھی پھر وہ یمن کی طرف تجارت کرتے تھے۔ تو جب وہ شام کی طرف جاتے تھے تو ان کا آپ یوں کہہ لیں آج کل کے الفاظ میں جو موٹر وے تھا وہ مدینہ کے پاس تھا، وہ جو راستہ مین راستہ تھا وہ مدینہ کے پاس تھا، وہ اسی راستے سے جاتے تھے۔ یہ بھی کچھ مکہ کے دانشوروں نے یہ بھی سوچا کہ کل کو اگر مدینہ والے اور وہاں پہ اسلام اگر پھیل گیا، اسلام اگر مضبوط ہو گیا، مسلمان اگر مضبوط ہو گیا، تو یہ کل کو ہمارے لیے وہاں پہ خطرہ بن سکتے ہیں۔ لہٰذا اللہ کے رسول نے فیصلہ کیا، ان کو خبر ملی اور کہ وہاں سے ایک قافلہ جو ہے مکہ کے ایک سردار ابو سفیان ان کی، وہ اس قافلے کی سربراہی کر رہے ہیں، وہ لیڈ کر رہے ہیں، وہ قافلہ شام کی طرف جا رہا ہے، لہذا بدلہ لیا جائے اس قافلے سے اور مال و متاع کو حاصل کیا جائے۔ ابھی یہ جو صورتحال تھی، وہاں سے چند جو صحابہ تھے وہ تقریباً 313 کے قریب، وہ صحابہ جب وہاں سے نکلے تو ابھی مدینہ سے آپ یوں سمجھ لیں کہ بدر کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں وحی آ گئی، اور وحی آ گئی تو اچھا یہ دوسری طرف کا میں پہلے تھوڑا سا بتا دوں، جب یہ صورتحال پہنچی تو خبر ادھر بھی پہنچ چکی تھی کہ یہ جو قافلہ جو ہے مسلمان جو ہے وہ اس تیاری میں ہے کہ اس قافلے کے اوپر حملہ آور ہوں۔ حضرت جو بعد میں حضرت بنے، حضرت جو ابو سفیان تھے، انہوں نے ساتھ ہی ایک ایلچی جو ہے وہ مکہ بھجوا دیا کہ میرے قافلے کو خطرہ ہے، لہٰذا آپ جو ہے وہ میرے لیے مدد کریں میری۔ جب شام سے قافلے کی واپسی ہو رہی تھی اور قافلے پہ مال و اسباب تھا، بلکہ اتنا مال و اسباب تھا، یہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، قافلہ 1000 اونٹ پہ مشتمل تھا، اور قافلے کے اوپر 50,000 دینار کا وہ بھی موجود تھے، ساتھ ساتھ جو مال و متاع کی جو قیمت تھی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ لکھا ہوا باقاعدہ کہ 262 کلو گرام سونے کے برابر کی قیمت تھی وہ سارے مال و اسباب کی۔ لہٰذا یہ ایک لحاظ سے مسلمانوں کے لیے باعث اطمینان تھا کہ اگر یہ ہم اس قافلے کا مال و اسباب ہم حاصل کر لیتے ہیں تو مسلمانوں کی جو معاشی صورتحال وہ بہتر ہو جائے گی، ہم کفار کے سامنے کھڑے ہونے والے بنیں گے، کیونکہ کفار نے تو ہمارا سارا مال و اسباب، دولت، گھر بار سب کچھ لوٹ لیا تھا۔ جب یہ خبر ملی ادھر تو وہ فوراً جو مکہ کے جو سردار تھے وہ تو آگ بگولا ہو گئے، انہوں نے کہا جی فوراً جو ہے وہ پہلے کسی بہانے کی تلاش میں تھے کہ مدینہ کی طرف حملہ آور ہونا شروع ہو جائے، لہٰذا وہ اکٹھے ہو گئے اور مدینہ کی طرف جو ہے وہ لشکر لے کے روانہ ہو گئے۔ ادھر سے اللہ کے رسول جو تھے اس قافلے کے مال و متاع کے لیے کہ ہم نے بدلہ لینا ہے، وہ مدینہ سے نکلے اور ابھی راستے میں ہیں، بدر اور مدینہ کے راستے میں ایک جگہ ہے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ کفار مکہ اس وقت حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ساتھ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو 2 قافلوں میں سے ایک قافلے پہ فتح دے گا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ ادھر سے جب پتہ چلا ابو سفیان کو، قافلے کو جو لیڈ کر رہا تھا کہ مسلمان کچھ منصوبہ بندی کر رہے ہیں، لہٰذا اس نے جو ایک نارمل جو جنرل راستہ تھا جو کہ مدینہ کے قریب سے ہو کے گزرتا تھا، اس نے وہ راستہ چھوڑ دیا، بلکہ دوسری طرف کا راستہ جو بحیرہ احمر کے ساتھ ساتھ تھا وہ راستہ اختیار کر لیا۔ جب یہ پتہ چلا کہ وہ قافلہ تو اب ادھر سے نہیں گزرے گا، وہ نکل گیا ہے، تو پھر اللہ کے رسول نے وہاں پہ صحابہ کی میٹنگ، جو صحابہ ساتھ آئے تھے وہاں میٹنگ بلائی۔ اب میٹنگ میں یہ طے ہوا، اللہ کے رسول نے کہا مشورہ دیں اب کیا کرنا چاہیے اس ساری صورتحال میں۔ سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریر کی، اور بڑی پرجوش انداز سے تقریر کی، موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ ہم مقابلہ کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم کفار پہ فتح حاصل کریں گے، کیونکہ خبر تو مل چکی تھی کہ وہ تو آ رہے ہیں۔ اسی طرح اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی پورے جوش انداز سے بھرپور تقریر کی موٹیویٹ کرنے کے لیے۔
لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر تقریر کے بعد یہ کہتے اور کوئی مشورہ دیں۔ اس کے بعد حضرت مقداد بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نے تقریر کی، اور ان کی تقریر تاریخ میں کتابیں یہ لکھا ہوا ہے کہ ان کی تقریر بڑی مدلل تھی، اور اس لحاظ سے انہوں نے یہ بھی کوٹ کیا تھا کہ اے اللہ کے رسول، ہم موسیٰ کے فالورز کی طرح نہیں ہوں گے، آپ ہمیں ان کی طرح نہیں پائیں گے جو راستہ چھوڑ کے پیچھے بھاگ گئے تھے۔ ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے، آپ کے آگے لڑیں گے، آپ کے پیچھے لڑیں گے، دائیں لڑیں گے، بائیں لڑیں گے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی تک جو ہے وہ ساری کی ساری چیزیں انہوں نے کچھ اور سننے کو جا رہے تھے۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ یہ جو تینوں مقرر تھے یہ تینوں کے تینوں مہاجر تھے، جبکہ اللہ کے رسول چاہتے تھے کہ جس جگہ پہ ہیں مدینہ سے ان لوگوں کا کیا خیال ہے، جسے ہم کہتے ہیں زمینی حقائق جو ہیں وہ دیکھنا چاہ رہے تھے۔ تو جب یہ صورتحال دیکھی گی تو آپ اسی طرح فرمانے لگے کوئی اور مشورہ۔ تو جب رخ انور جو ہے وہ حضرت سعد بن معاذ کی طرف ہوا تو وہاں پہ پھر انہوں نے خود بلکہ سوال کیا، اسی طرح لکھا ہوا ہے، انہوں نے پھر پوچھا کہ آپ جو ہے وہ کہیں ایسا تو نہیں آپ کے ذہن میں کہ ہم انصار کیا سوچ رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا جی آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم نے دین میں داخل ہو گئے ہیں، اب آپ جدھر چاہیں گے، بلکہ الفاظ کا مفہوم یہ ہے کہ آپ سمندر میں اتریں گے، ہم سمندر میں اتریں گے، آپ ہمیں پیچھے نہیں پائیں گے، اور ہم بڑے جنگجو ہیں اور منظم طریقے سے لڑنے والے ہیں، آپ ہمیں ہماری آخری آدمی وہ بھی جان دے گا۔ تو اللہ کے رسول بڑے خوش ہوئے اور بڑے بلکہ پرجوش انداز سے کہا خوشی خوشی چلو۔ اس کے بعد جو ہے وہ آپ ایک شمالی علاقہ کے شمال کی طرف ایک علاقہ تھا، اونچی ایک ٹیلہ تھا، وہاں پہ چلے گئے، اور اس پہ حضرت سعد بن معاذ نے ایک چھپر صاحب کہہ لیں کہ شیلٹر سب قائم کر دیا، اور اللہ کے رسول کو کہا کہ یا رسول اللہ، آپ جو یہاں پہ ٹھہریں گے اور یہاں پہ آپ ساری چیزوں کو مانیٹر کریں گے، ساتھ ایک دستہ جو ہے وہ بھی کر دیا اللہ کے رسول کی حفاظت کے لیے۔ اور وہاں پہ پھر اللہ کے رسول نے دعا کی، اس جگہ پہ اللہ تعالیٰ کے آگے بھرپور دعا کی، گڑ گڑا کے دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ، یہ تیرے لوگ اگر یہ فاتح ہو گئے تو اسلام جو ہے وہ پھیل جائے گا، اور اگر یہ فاتح نہ ہوئے تو اسلام جو ہے وہ خطرے میں ہوگا۔ مفہوم باتوں کے یہ یہاں تک کہ اتنے روتے روتے گڑ گڑاتے ہوئے کہ اتنی یہ حالت ہوگی کہ آپ کے اوپر جو چادر تھی وہ لکھا ہوا ہے کہ باقاعدہ سرک کے وہ بھی نیچے گر ہوئی۔ تو پھر پیچھے کھڑے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ چادر کندھے پہ دوبارہ رکھی اور ساتھ ہاتھ لگا کے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اب بس کر دیں، آپ بہت زیادہ بے حال ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ یقیناً آپ کی بات سنیں گے۔ جب دعا ختم کی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو بکر خوشخبری ہے آپ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دعا سن لی ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ گھوڑا لے کے کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ وہ رات کی بات ہے جب اگلے دن جو ہے وہ مارکا تھا۔ جب ادھر کی صورتحال ہوئی اور یہ جو حضرت ابو سفیان جو پہنچ گیا تو انہوں نے ایک بندہ روانہ کیا اور کہا کہ ان کو بتا دیں، بلکہ پہنچنے سے مکہ سے پہلے ہی انہوں نے روانہ کر دیا کہ آپ ان کو بتا دیں کہ میں خیریت سے پہنچ گیا ہوں۔ لہذا جب وہاں پہ پہنچے تو وہ کفار میں بندہ جو ان کا گروپ تھا، لشکر تھا، وہاں پہنچا، انہوں نے کہا جی ابو سفیان خیریت سے پہنچ گئے ہیں۔ اب یہ جو قافلہ آیا تھا یہ تقریباً 1300 افراد پہ مشتمل تھا، جس میں 100 گھوڑے تھے، 600 کے قریب زریں تھیں۔ تو اس میں ایک آدمی تھے، سردار تھے، جو کہ اخنس بن شریک ان کا نام تھا۔ وہ سب سے پہلے ابو جہل کے پاس گیا اور اس نے کہا بات یہ ہے کہ ہم تو لڑنے آئے تھے ابو سفیان کے سامان کی وجہ سے، تو وہ تو خیریت سے پہنچ گئے تو اب تو لڑنے کا کوئی تک نہیں بنتا۔ لیکن ابو سفیان نے کہا نہیں، ہم تو لڑیں گے، میں نے قسم اٹھائی ہے، میں نے واپس نہیں جانا، بے شک وہاں بدر جا کے 3 دن گزاروں اور مسلمانوں کے اوپر اپنا رعب اور دبدبہ جما کے پھر میں واپس آؤں۔ لیکن اخنس جو تھے وہ اس چیز کو مطلب مان نہیں رہے تھے، لہذا انہوں نے کہا اپنے آدمیوں کو کہ ہم تو واپس چلتے ہیں۔ وہ 300 واپس چلے گئے۔ اس کے بعد ایک اور آدمی تھے حکیم بن حزام، وہ اپنے جو اوپر ان کا سینئر تھا وہاں ان تک پہنچے، اور عتبہ ان کا نام تھا۔ وہ دونوں انہوں نے کہا جی یہ صورتحال ہے، ہم تو ابو سفیان کے اس میں آئے تھے، تو انہوں نے بھی کہا کہ ہم پھر اس ابو جہل کے پاس جاتے ہیں۔ ابو جہل کے پاس جب گئے تو انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ حذیفہ ان کا بیٹا تھا عتبہ کا، تو شاید اس وجہ سے ہے کہ حذیفہ اس طرف جو کہ مسلمان ہو گیا تھا، جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گروپ میں ہے، تو ان کے ذہن میں آیا ہے کہ میں شاید بیٹا ہوگا ادھر تو لڑائی ہوگی تو کہیں وہ نہ مارا جائے، تو اس وجہ سے ان کے دل میں رحم آ گیا ہے۔
تو میں تو واپس نہیں جاؤں گا، میں نے تو قسم اٹھائی ہے۔ پھر عتبہ نے وہاں پہ بڑی جوشیلے انداز سے کہا اگر یہ بات ہے تو صبح دیکھتے ہیں کون کتنا لڑتا ہے۔ لہٰذا اگلا دن جب آ گیا تو اور مارکا جو ہے وہ بدر کا میدان سج گیا، تو ایک جو سب سے پہلے معاملہ ہوا، ایک چھوٹا سا واقعہ یہ ہوا، ادھر مسلمان تیار ادھر کفار تیار، کہ ایک صحابی جو ہے وہ پانی پینے گئے تھے جو حوض تھا، لیکن وہاں پہ جو موجود مسلمان تھے انہوں نے سمجھا شاید یہ دشمن کا بندہ ہے، لہذا ایک تیر لگایا اور وہ صحابی فوت ہو گئے۔ اس کے بعد پھر ایک کفار کی طرف سے ایک تیر آیا جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو غلام تھے ان کو لگا اور وہ ادھر ہی شہید ہو گئے۔ تو دیکھا جائے جو بن لڑے شہید ہوئے پہلے وہ حضرت عمر کے غلام تھے۔ اس کے بعد ایک آدمی پھر ادھر سے کفار سے آیا جس کا نام اسود تھا، وہ للکارتا ہوا آیا کہ کون ہے جو میرے سامنے آئے۔ پھر ادھر سے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ گئے اور جا کے ان کا سر قلم کر دیا۔ اس کے بعد ایک جو چیز، بلکہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو طریقہ کار تھا اس دور میں، ادھر سے ایک آدمی آتا ادھر سے ایک آدمی جاتا، اس کو مبارزت کہتے ہیں۔ مبارزت یہ اس دور کی جنگ کا ایک خاص طریقہ کار تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا، یہ جو عتبہ جو ایک دن پہلے رات کو میٹنگ میں یہ کہہ رہا ہے کہ صبح دیکھتے ہیں کون کس طرح لڑتا ہے، ایک طنزی انداز سے کہا کہ آپ مجھے یہ سمجھتے ہیں میں ڈرپوک ہوں، میں پہلے جاتا ہوں۔ لہٰذا عتبہ، اس کا بیٹا، اس کا بھائی، جس کا عتبہ یعنی کہ شیبہ اور ولید، یہ تینوں باہر نکلے، اور جب یہ تینوں باہر آئے تو اللہ کے رسول نے ادھر سے 3 صحابی روانہ کیے۔ تو عتبہ انہوں نے سب سے پہلے یہ پوچھا کہ اپنی شناخت کرواؤ، انہوں نے کہا جی ہم انصاری ہیں۔ تو عتبہ نے کہا ہم آپ سے لڑنے نہیں آئے، آپ سائڈ پہ ہو جاؤ، ہم لڑنے آئے ہیں مکہ والوں کے ساتھ جو ادھر آئے ہیں۔ اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دے کے کہا کہ آپ جو ہیں وہ مہاجر جو ہیں جو مکہ سے آئے ہیں انہیں بھیجو۔ تو اس کے بعد پھر فوراً حضرت حذیفہ اٹھے جو کہ عتبہ کے بیٹے تھے، تو اللہ کے رسول نے انہیں منع کر دیا۔ اور اس کے بعد یہ ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر سیدنا علی کو بھیجا، اور اس کے بعد سیدنا حمزہ کو بھیجا اور سیدنا عبیدہ کو بھیجا۔ سیدنا عبیدہ جو ہے وہ عتبہ کے مقابلے میں تھے، سیدنا حمزہ جو وہ شیبہ کے مقابلے میں تھے، اور سیدنا علی جو تھے وہ ولید کے مقابلے میں تھے۔ لہٰذا سیدنا حمزہ نے شیبہ کو قتل کر دیا، سیدنا علی نے ولید کو قتل کر دیا۔ سیدنا عبیدہ کی اور عتبہ کی لڑائی خاصی جاری رہی، دونوں کو اچھے خاصے زخم آئے، اور اس کے بعد جو ہے وہ سیدنا علی اور سیدنا حمزہ نے عتبہ کو بھی مار دیا۔ اور اس کے بعد یہ صورتحال ہوگی کہ پھر ایک مکمل جو ہے وہ جنگ کی صورتحال ہوگی، دونوں طرف جو ہے وہ جنگ شروع ہوگی۔ اور پھر وہی والی دعا ہے جو اللہ تعالیٰ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگی تھی، اور اللہ تعالیٰ کی پھر نصرت جو ہے وہ اوپر سے اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آ گئی۔ یہ حالت تھی کہ لوگ جو ہے ان کے پاس حالات یہ تھے کہ تلواریں چند بعض جگہوں پہ 6 ہے، بعض جگہوں پہ 2 ہے، اور ادھر کے حالات ہیں کہ ہر جگہ پہ جو ہے وہ زرے بھی ہیں، گھوڑے بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اللہ کی نصرت اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کر لیا ہوتا ہے، اور مسلمانوں کو فتح نصیب کرنا۔ بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونچی خطبہ دیا کہ آج جو ایمان کی حالت میں نیت جس کی خالص ہے جنت کے لیے، جو لڑے گا اس کو اللہ تعالیٰ ضرور جنت میں داخل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ مفہوم یہ ہے۔ جب یہ سنی تو وہاں پہ ایک صحابی تھے حضرت عمیر بن حمام، وہ کھجوریں کھا رہے تھے، ایک سائڈ جس طرح ہوتا ہے نا ایک قافلہ جاتا ہے پیچھے کچھ رہتے ہیں، تو انہوں نے جب یہ سنا تو انہوں نے کہا یہ تو مجھے تاخیر کر رہی ہیں، یہ کھجور کھانا بھی میں لیٹ ہو رہا ہوں۔ فوراً اٹھے، جوش کے انداز میں گیا میدان جنگ میں، اور کئی جو ہے کفار کو مار دیا، اور پھر ان کے زخموں کی تاب جو ہے وہ خود بھی حملے ان پہ بھی ہوئے اور وہ بھی شہید ہو گئے۔ یہ حالت تھی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف وہ بھی لڑ رہے تھے کہ 2 نوجوان ان کے پاس آئے، اور ان کا نام تھا حضرت معاذ بن عمرو اور حضرت معاذ بن افرا، اور دونوں آ کے پوچھتے ہیں کہ یا حضرت آپ بتائیے ابو جہل کدھر ہے؟ تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ جنگ میں یہ 2 نوجوان، بلکہ بعض جگہوں پہ بچے جو ہیں 14 سال کے، یہ پوچھ رہے ہیں ابو جہل کا بیٹا خیریت تو ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہم نے ان کا بدلہ لینا ہے، انہوں نے ہمارے نبی کو گالی نکالی ہے۔ کیا خوبصورت، کیا بات ہے، کیا ایمان کی کیفیت ہے۔ وہ پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ وہ ابو جہل ہیں جو اس وقت گھوڑے پہ بیٹھا ساری کمانڈ کر رہا تھا، اور ان کا دستہ ایک حفاظت بھی کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی کام ہے، وہ بچے جو تیر کی طرح گیا اور جا کے حضرت جو معاذ اور دوسرے
دونوں کے نام معاذ سے، ایک جگہ پہ موز بھی آتا ہے لیکن تاریخ یہ کہتی ہے کہ دونوں کے نام معاذ سے، لیکن والدین کا ایک کا نام بن عمرو تھا، ایک کا نام بن افرا تھا۔ تو جا کے ایک نے جو ابو جہل کے ان کی جو ہے ٹانگ پہ تلوار ماری، ان کی پنڈلی زخمی ہوگی، وہ گھوڑے سے نیچے گر گئے۔ جیسے ہی وہ گرے تو اکرمہ جو ان کا بیٹا تھا ابو جہل کا، اس نے فوراً جو ہے وہ تلوار سے حضرت معاذ کو بازو جو ہے وہ تلوار لگائی اور بازو جو ہے وہ نیچے گر گیا، بلکہ کہتے ہیں کہ وہ جلد جو تھی لٹکا رہا۔ جب یہ صورتحال تھی تو حضرت معاذ بن افرا جو تھے انہوں نے پھر ایک اور وار کیا ابو جہل پہ، ابو جہل بالکل زمین پہ جو ہے وہ گر گئے اور حالت مرگ میں بالکل آخری لمحے میں پہنچ گئے، اور ساتھ ہی یہ دونوں بچے دوڑتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گئے، اور جا کے حضرت معاذ بن عمرو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ دیکھیں میں نے ابو جہل کو مار دیا ہے، اور ساتھ ہی پہنچے حضرت معاذ بن افرا، کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے ابو جہل کو مار دیا ہے، یعنی کہ میں نے مارا ہے، وہ کہتے ہیں میں نے مارا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے اچھا تلواریں دکھاؤ، تلواریں دکھائیں، دونوں خون سے آلود تھیں، تو آپ نے فرمایا آپ دونوں نے مارا ہے۔ ادھر ابو جہل کے پاس سے حضرت عبداللہ بن مسعود گزرے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو دیکھا تو ابو جہل کرا رہا تھا زخموں میں، بالکل مرنے کے قریب تھا، تو آپ نے پھر ان کو لان تان بھی کی کہ تو اپنے بڑے روب و دوب میں تھا اور یہ حالت اپنی دیکھ لے، اور ساتھ ان کو سر جو ہے تن سے جدا کر کے وہ سر بھی اللہ کے رسول کے پاس آ کے وہ پیش کر دیا، جس کے بعد جو ہے وہ تلوار کا تحفہ بھی ان کو دیا۔ اس لڑائی میں ایک اور صحابی تھے جن کا نام تھا اکاشا، ان کی تلوار ٹوٹ گئی، وہ اللہ کے رسول کے پاس ہے کہ یا رسول اللہ میری تو تلوار ٹوٹ گئی ہے، تو اللہ کے رسول نے ایک لکڑی جو ہے وہ لکڑی کی جسے ہم کہیں گے سوٹی، وہ لکڑی کا ایک ڈنڈا سا دیا اور کہا کہ یہ اس سے اب لڑو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں جیسے ہی گیا تو مجھے لگا یہ تو لوہے کی تلوار ہے، اور میں جہاں پہ ہر ایک کو قتل کرتا جاتا اور اس کو کچھ نہیں ہوا تھا، دوسرے جو ہے کفار جو ہیں وہ مارے جا رہے تھے۔ بلکہ یہ بھی آتا صاحب کے جائیں گے۔ تو یہ کاشا ادھر بن محض رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، کہتے یا رسول اللہ آپ دعا کیجئے میں اس میں ہو سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کاشا آپ اسی میں ہو۔ تو پھر دور ایک اور انصاری تھے، وہ انہوں نے جب یہ سنا تو وہ بھی کھڑے ہو گئے، کہتے یا رسول اللہ میرے بارے میں دعا کر دیجئے۔ تو پھر آپ نے فرمایا کاشا نے آپ سے سبقت لے لی ہے۔ تو ساری صورتحال یہ تھی کہ اس جنگ میں، یہ غزوہ بدر میں 70 کے قریب جو تھے، بلکہ 70 کے فگر آتا ہے، قریش کے جو سردار تھے وہ مارے گئے، اور اسی طرح بہت سے جو ہے وہ قید بھی ہو گئے۔ جو مسلمان تھے وہ صرف 14 تھے، شہید ہوئے۔ پھر آگے تفصیل جو ہے وہ میرا خیال ہم دوسرے حصے میں تھوڑا سا اور بھی بات کریں گے۔ اور جو کفار تھے پھر انہیں کنویں میں ڈال دیے گیا اور ان کے اوپر مٹی ڈال دی، اور مسلمانوں کی جو ہیں وہاں پہ قبریں بنائی تھیں، اور جو قیدی تھے پھر ان کے ساتھ ایک معاملہ ہوا، پھر ہم آگے میرا خیال دوسرے حصے میں بات کریں گے۔ اور اس وقت ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ واپس آ کے مزید بات کرتے ہیں۔ جی ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو پروگرام انوار سحر میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور یہ میں بتاتا چلوں کہ یہ پروگرام جو ہے اسپانسر کیا ہے رائٹ ڈوز فارمیسی نے، جس کا میسج ہے کہ جب ڈوز ہی لینی ہے تو کوئی اور کیوں، صرف رائٹ ڈوز فارمیسی۔ اور ناظرین ہم اس وقت پروگرام کے دوسرے حصے میں پہنچ چکے ہیں، اور آپ جانتے ہیں دوسرے حصے میں ہمارے ساتھ دینی اسکالر مولانا فروغ القادری صاحب ہوتے ہیں، اور ہم ان سے کسی بھی ٹاپک کے اوپر بات کرتے ہیں اور ان سے سوالات کرتے ہیں اور جوابات حاصل کرتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور ان کے علم سے ہم مستفید ہوتے ہیں۔ آج آپ جانتے ہیں کہ ٹاپک جو ہے ہمارا وہ ہے غزوہ بدر، اور غزوہ بدر کے اوورآل جو مسلمانوں کے اوپر اثرات جو ہیں، اور اسلام کے اوپر اس کے اثرات اور اس کے اسباب جو ہیں، وہ ساری چیزیں۔ تو ہم سب سے پہلے مولانا کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، بخیر، وہ آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ کا احسان ہے۔ تو مولانا آپ جانتے ہیں کہ آج کا ٹاپک ہے وہ غزوہ بدر کے حوالے سے ہے، اور ہم نے اس کا ایک تھوڑا سا انٹروڈکشن ابھی پہلے حصے میں دیا تھا، اور آپ تفصیل جو ہے کہ غزوہ بدر کی اس دوران جو ہے مسلمانوں کی حالت کیا تھی،
اور غزوہ بدر کے بعد مسلمانوں کی حالت اور اوور آل اسلام کے اوپر اس کے اثرات، اور پھر آگے چل کے ان قیدیوں کے معاملات اور وہ تفصیل جو ہیں، تو وہ غزوہ بدر کے حوالے سے پلیز ہماری رہنمائی فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کی رحمتیں ہوں اے میرے کارواں تجھ پر، فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیری۔ اسلامی تاریخ حیات میں، اسلامی تاریخ جد و جہد میں غزوہ بدر اسلام کی فتح و کامرانی کے اعتبار سے اس کا باب اول ہے، جی، اور صحابہ کرام نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم سے وابستہ ہو کر جنہوں نے سب سے پہلی فیصلہ کن جنگ لڑی ہے وہ بدر ہے۔ جی، اور آپ دیکھیں کس قدر کٹھن منزلوں سے گزرے کہ اس کے بارے میں قرآن عظیم نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ نے تمہاری مدد فرمائی بدر کے دن، یعنی کہ کس قدر اہم جی، یہ غزوہ ہے کہ اس کے بارے میں قرآن پاک مینشن کیا اس کو بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور تمہارا حال یہ تھا کہ تم کمزور تھے۔ جی، اس بے کسی و بے بسی کے حال میں اللہ نے تمہاری مدد فرمائی۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کریم و کارساز ہو اور اس کا کرم شامل حال ہو تو زندگی کسی بھی مرحلے میں ہم کمزور ہوتے ہوئے بھی جی، ہم شکست خوردہ نہیں ہو سکتے۔ بے شک، کمزوری ہماری ایمانی ہو سکتی ہے مگر جسمانی طاقت و قوت وہ سب اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف جب ہم رجوع کرتے ہیں تو پروردگار عالم ہمیں عزم مصمم عطا فرماتا ہے، امداد غیبی عطا فرماتا ہے، بے شک، اور وہاں سے تائید غیبی ہمیں میسر آتی ہے جہاں سے بندے کا وہم و گمان بھی نہ ہو۔ بالکل، وہ جو چاہے تو اٹھے سینہ صحرا سے حباب، پتھر کے جگر کو چاک کر کے عصائے موسوی کے ذریعے سے چشمہ آب کو جاری کرنے والا خدا، ماشاءاللہ، پتھر کے چٹان سے وہ قوم صالح کے لیے ناقۃ اللہ پیدا کرنے والی ذات خدا کی، بے شک، بے شک، تو وہ خداوند قدوس جس نے صحرا اور بیابا کے بنی شاہراہوں پہ کھجور جیسا مقدس درخت اللہ نے پیدا فرمایا، جی، وہ ماشاءاللہ، حضرت مریم بنت عمران کے لیے بے موسمی پھل اللہ نے عطا فرمائے، سبحان جس نے اللہ، حضرت عیسیٰ کو پالنے میں قوت تکلم عطا بے فرمایا۔ شک، بے شک، وہ خدا ہے، وہ کریم ہے، وہ عظیم ہے، تو وہ رب کائنات ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں وہ مدد فرمائی اس حال میں جب تو تم کمزور تھے، بے شک، اور اس سے مراد یہ ہے کہ بدر کمزوری کا عالم یہ ہے کہ ابھی مسلمان ہم لوٹے ہیں ابھی ہجرت مکے کے بعد، جی، ہجرت مکہ کے بعد 2 ہجری کا یہ واقعہ ہے، جی، جی، جنگ بدر، اور 2 ہجری میں رمضان پاک کا روزہ یہ فرض ہوا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ 2 ہجری میں روزے کا حکم آیا، رمضان کے روزے کی فرضیت ہوئی، اور اسی 2 ہجری میں پھر مسلمان یعنی کہ اتنا بڑا ایک آزمائش کا آپ اندازہ کریں کہ ابھی چند ماہ ہی گزرے تھے کہ اس کے بعد بے شک، مسلمان جو ہے وہ میدان بدر میں اترے ہیں۔ بے شک، بے اب اندازہ کیجئے کہ کیا گزرا ہوگا ان پر کہ پیٹ پہ پتھر باندھ کر صحرا اور بیابا کے لقدق میدان میں اترے ہیں اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مقدس صحابہ، اور قرآن فرما رہے اس حال میں کہ لوگوں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، جی، جی، یہ ان کے حوصلہ افزائی کی جائے جی، گی کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، تم نہ گھبراؤ نہ خوف کھاؤ، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی کامیاب ہوگے اگر تم مومن کامل بن جاؤ۔ بے شک، ظاہر ہے کہ ان کے مد مقابل ایک بڑی فوج کھڑی تھی، اور ان سبوں اور بڑے بڑے سردار مکہ تھے، ان میں انتقام کا جذبہ تھا کہ یہ یہاں لوٹے ہیں، اور لوٹنے کے بعد اب انہوں نے ایک بہت بڑی جماعت تیار کر لی ہے۔ ان کی خفیہ ایجنسی نے خبر دی کہ اب یہ تم پہ حملہ آور ہونے والے ہیں، مدینے میں جا کر ہجرت مدینہ کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ نے ایک فوج تمہارے اگینسٹ تیار کر لی ہے نا، انہوں نے اپنی ڈیلیگیشن کو بھیجا اور دیکھا کہ کیا کر رہے ہیں، ان سے دیکھ کر تو آؤ، تو دیکھنے والے قاصد نے وہ لوٹ کے کہا ان سے اور یہ بتایا کہ تمہارا گمان غلط ہے کہ وہ حملہ آور ہونے والے ہیں تم پر، لیکن ہم نے آج جس کیف میں ہم نے دیکھا ہے اور ان کے صحابہ کو کہ ہم نے بڑے بادشاہوں کو، میں حبشہ بھی گیا ہوں اور نجاشی کے دربار میں حاضر ہوا ہوں، اور اپنے عہد کے بادشاہوں کو میں دیکھا کہ تخت زرین پہ بیٹھتے ہیں تو ان کی بڑی عزت ہوتی ہے، لیکن جب اس سے اتر جاتے ہیں تو عزت خاک میں مل جاتی ہے۔ مگر آج ہم نے ایک ایسا شہنشاہ دیکھا ہے جو کسی تخت زرین پہ نہیں بیٹھتا، بے شک، مگر ان کے چاہنے والوں کا عالم یہ ہے کہ جب وہ وضو کرتے ہیں تو ان کا غسالہ کوئی زمین پہ نہیں گرتا، جب وہ سر سے بال ترشواتے ہیں تو ان کا عالم یہ ہے کہ منہ مبارک کا ایک حصہ بھی زمین پہ گرنے سے پہلے ان کے صحابہ اپنے دامن محبت میں سمو لیتے ہیں۔ بے شک، تو یاد رکھو، اور وہ آزاد ہی جاتی ہے جب، تو بڑی باوقار سے ان کا ہر چاہنے والا پورے اعتماد قدم اٹھاتا ہوا ضرب اللہ کی برکتوں صدائے لاہوتی میں جو آواز گونجتی ہے اللہ اکبر،
اس کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے بڑے پورے اعتماد قدموں سے مسجد میں حاضر ہوتا ہے. بے شک. ان کے پیغمبر رکوع کرتے ہیں, سجدہ کرتے ہیں تو سجدہ کرتے ہیں. تو ہم نے یہ اعتماد, یہ بھروسہ ہم نے ارباب زمانہ بادشاہوں کے جو پاسدار ہوا کرتے تھے ان کی رعایا میں ہم نے کبھی نہیں دیکھا. ہم نے اس پیغمبر کے صحابہ نے جو بات محسوس کی, تم ان کی بات مان لو ورنہ تم خسارے میں رہو گے. بہرکیف یہ بات غرور و تکبر جو ہے ہر سنجیدہ باتوں کو سمجھنے سے روکتی ہے. جی. تو بہرکیف ان کا کبر اتنا زیادہ تھا, ان کا تکبر اتنا زیادہ تھا کہ وہ اترے اور میدان بدر میں وہ جمع ہوئے. اور یہ تقریباً مدینہ طیبہ سے 80 میل کا فاصلہ ہے, مدینہ سے بدر کے 80 میل کا فاصلہ ہے. جی. وہاں جا کے ٹھہرے اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس صحابہ نے ان سے باضابطہ طور پر ان سے مقابلہ کیا. عالم یہ ہے کہ ایک طرف 313 اصحاب باوفا ہیں, ان کے مد مقابل تقریباً 980 کے قریب ان کے مد مقابل یہ فوج ہے. جی بالکل. قرآن عظیم کے سورہ آل عمران میں اور سورہ انفاق میں اس کا تذکرہ موجود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے پیغمبر کی تائید کے لیے آسمان سے فرشتوں کو نازل کیا. ایک بار 1000 فرشتے آئے, پھر 3000 آئے, پھر 5000 نازل ہوئے. آج بھی ہو جو براہیم سائمہ پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا, آج بھی ہو سکتا ہے. تو 3000, 1000, پھر 3000, پھر 5000 فرشتوں کی جماعت اتری. اور کہا جاتا ہے کہ قرآن عظیم اس کا تذکرہ ہے کہ مد مقابل کا عالم یہ تھا کہ صحابہ کرام کو انہیں جو نظر آتا وہ کم نظر آتا. وجہ یہ تھی کہ اصحاب رسول کہیں ایسا نہ ہو کہ انہیں دیکھ کے گھبرا نہ جائے. جی. کہ میرے اب اسلام کے اوائل کی بات ہے. جی. ابھی وہ اسلام لے کر آئے تھے کہ اتنی بڑی اتنے بڑے محاذ پہ وہ آمادہ ہیں, اتنے بڑے محاذ جنگ ہیں جہاں سب کچھ انہیں قربان کرنا ہے. جی. اور ایسی یہی کیفیت تھی کہ کفار و مشرکین کو جب مسلمان فوجیں نظر آتی تو انہیں کبھی زیادہ نظر آتی, کبھی کم نظر آتی. کم نظر آتی تو یہ محسوس کرتے کہ جی ان کا غرور, ان کا تکبر, ان کا عناد اور زیادہ ہوتا کہ کم لوگ ہیں, ہمارے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے. جی. لیکن جب وہ میدان میں اتر گئے تو اب انہیں مسلمانوں کا پرہجوم سر ہی سر نظر آنے لگا. اب ان کے دل میں خوف پیدا ہوا, ان کی ہوا اکھڑ گئی. عالم یہ تھا کہ ان کی لاشیں گرتی, انہیں پتہ نہیں چلتا کہ کہاں سے آ رہا ہے. اور یہ فرشتے جو مسلمانوں کے مد مقابل جو ہے میدان بدر میں لڑ رہے تھے. ایک بات اور بھی ہے کہ مسلمانوں کے پاس کیا تھا, ان کے پاس جو ٹوٹل ان کے ساتھ جو سامان لشکر میں جو ہے وہ 17 اونٹ تھے مسلمانوں کے پاس, 2 گھوڑے تھے, 8 تلواریں تھی, 6 زرے تھے. اندازہ کیجئے. اور اس کے مد مقابل اللہ اکبر کہا جاتا ہے کہ ان کے مد مقابل 100 گھوڑے تھے, 100 گھوڑے ان کے مد, اور 700 اونٹ تھے, اور 600 زرہیں تھی, اور افواج تو 980 تھے. تو اب اندازہ کریں کہ ایک طرف جو ہے اس قدر مختصر سی جماعت, لیکن کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ, مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. تو بلا شبہ یہاں بے تیغ بھی سپاہی لڑ رہے تھے. ایمان لڑا نا بیسیکلی, ایمان لڑا. وہ ایمان تھا, وہ قوت جذب عشق رسالت تھی جو ان کو ہر لمحے میں آزما رہی تھی. اور عالم یہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھے, کہا اللہ کے رسول, خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر میں سجدہ فرمایا, ایک لمبی دعا فرمائی اور کہا اے اللہ یہ 313 صاحب افواج مٹ گئے تو قیامت تک تیرا کوئی نام لینے والا نہ ہوگا. لن تو ابدا, کہ اس کے بعد اے اللہ تیری عبادت نہ ہو پائے گی. یہ بات کہ اللہ کی عبادت نہیں ہو پائے گی, یہ پیغمبر کی شان ابدیت یہ کہہ رہی ہے, پیغمبر کی مستقبل بینی یہ کہہ رہی ہے. اور یہ پیغمبر ہی کہہ سکتا ہے, ہم آپ نہیں کہہ سکتے ظاہر سی بات کہ تیری عبادت نہیں ہونے والی. یہ پیغمبر کا ناز بندگی یہ کہہ رہا ہے, ان کی شان ابدیت یہ خاص کا انداز ہے. اور یہ مستقبل نہیں, مستقبل کا دیکھنے والا پیغمبر ہی کہہ رہا ہے کہ عبادت ہوگی انہی سے ہوگی. صحیح ہوگی عبادت اللہ انہی سے ہوگی. تو یہ وہ رسالت اور ابدیت کا وہ مقام ہے جو پیغمبر ہی کہہ سکتا ہے, اور یہ بات پیغمبر کے علاوہ کوئی اور نہیں کہہ سکتا. بہرکیف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا آپ کے اللہ نے آپ سے وعدہ نہیں کیا آپ کی کامیابی کا؟ کیا بھی کہا گیا ہے محبوب جہاں آپ جلوہ گر ہیں کامیابی وہاں ہے. کیا اللہ نے آپ کی نصرت و حمایت کا وعدہ آپ سے نہیں کیا ہے؟ فاروق اعظم تشریف لائے رسول اللہ,
آپ ہمیں حکم دیں. ایسا نہیں کہ اب ہم نے ہجرت کی ہو ہم اپنے مقام اول یعنی کہ اپنے وطن اصلی کو ہم دیکھتے ہیں, ہمیں اس کا اندازہ ہے کہ ہمارے مد مقابل جو لوگ ہوں گے وہ ہمارے اپنے لوگ ہوں گے, جی ایسے ہی, ہمارے اپنے قبائل کے لوگ ہوں گے, ایسے ہی, وہ قریش مکہ ہوں گے, اور ہم ان کے مد مقابل لڑنے والے ہیں. اور لڑنے والوں میں کون ہمارے مد مقابل؟ وہ ابو جہل بھی ہوگا, وہ عتبہ بھی ہوگا, وہاں شیبہ بھی ہوگا, امیہ بن خلف بھی ہوگا, یہ بڑے بڑے سردار مکہ ہیں, وہ ہوں گے, اور ہم سے وہیں لڑنا ہے. بولے میرے آقا آپ ہم میں جلوہ گر ہیں, کامیابی, حیات, بخشش, مغفرت حضور آپ کے قدموں میں ہے. بے شک. حضرت سرکار فاروق اعظم نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا لوگ ہیں 313, کیا یہ ہمارے مد مقابل کفار و مشرکین کی جو فوج ہے کیا ہے؟ اگر آپ حکم دیں تو ہم آگ اور خون کے سمندر میں کودنے کو تیار ہیں. کیا بڑی بات, کیا بات, جذبہ ایمانی کی انتہا, جذبہ ایمانی انتہا, کیا کہنے, کیا اعتماد ہے صحابہ. یہ دیکھیں یہ اس وقت چیزیں کہی گئیں کہ جب انہیں اندازہ یا انہیں نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سے مدد بھی آنی ہے, یعنی کہ اس سے پہلے صحابہ کرام کا جذبہ ایمانی تھا, بعد میں تو جذبہ ایمانی جو ہے وہ ملٹی پلائی ہو گیا نا یہ ہزاروں کے ساتھ. تو یہ جس طرح حضرت سعد بن معاذ جو ہے انہوں نے, جو کہ انصاری تھے, انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ سمندر میں حکم دیں ہم اتر جائیں. یہ حالت تھی, کیونکہ انصاریوں کا بھی ایک وہ تھا کہ یہ جو ہیں لوگ کس طرح سوچتے ہیں, سارے منظر کو دیکھتے ہیں. تو وہ بھی بڑی بات ہے کہ جذبہ ایمانی انتہا کا تھا اور جذبہ لڑا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب جذبہ دیکھا اور اللہ کے رسول کی دعا دیکھی تو پھر آپ نے مدد جو ہے فرمائی اور ساری چیزیں. اور یہ خود اللہ ارشاد فرمایا واللہ یؤید بنصرہ من یشاء, اللہ جسے چاہے اپنی نصرت عطا فرمائے. بے شک, بے شک, جسے چاہے عطا فرمائے. لیکن نصرت الہی کے حصول کی ضروری ہے کہ آدمی میں اپنا اخلاص ہے, دلوں کا اخلاص. اور اللہ رب العزت نے آزمایا ہے, یہ پہلی جنگ ہے ہجرت کے بعد, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کے دل کو آزمایا ہے. کون ہے تم میں جو پیغمبر کی آواز پہ لبیک کہتا ہے, اور کون ہے تم میں جو گھر بیٹھا رہتا ہے. بے شک. لیکن جو ان کے ساتھ دینے والے ہیں یہ وہ بدری صحابہ ہیں جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ہم ان سے راضی ہیں. ویسے تو ہر صحابی سے خدا راضی ہے, اور جنت کی بشارت, اور جنت کی بشارت ہے. یہ بدری صحابہ ہیں کہ جب نبی کی بارگاہ میں جلوہ گر ہوتے تو جبریل امین کہتے ہیں رسول اللہ ان پہ سلام بھیجیں, خدا اور جبریل کا سلام ان پہ نازل ہو. یہ بدری صحابہ ہیں. اور آپ دیکھیے کہ کتنے, یعنی کہ اس جنگ میں قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے کہ واقعہ یہ ہے کہ رات کے وقت یہ تو اونٹ ذبح کر رہے تھے اور خوشیاں مسرتیں ان کے خیموں میں تھیں کہ ہم, وہ تو 3 دن جشن منانے کے لیے آئے تھے نا, ہم جنگ نہ بھی لڑے تو ہم نے ویسے ہم اسے چھین لیں گے. یہ مدینہ کی قلعہ ویسے رہ جائے گا اور ہم اس پوری دفاعی مورچے کو ہم ختم کر دیں گے. ان کے دماغ میں تو کبر تھا, اور اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے تکبر کو پسند نہیں فرماتا. تو کبر اور یہ انتقام اور یہ برادری کا غرور, ہم قریش ہیں, ہم قریش, ابھی سو کال مکن ہے نا, یہ مدینے کے لوگ ہیں, یہ کاشتکار ہیں, یہ دیہاتی ہیں, کمزور لوگ ہیں, یہ بھی دماغی بات تھی نا. تو یاد رہے برادری کے غرور کو اللہ خاک کر دیتا ہے. سب سے بڑا جو خدا کی بارگاہ میں شرف قبولیت کا ذریعہ ہے وہ انسان کا عمل ہے, اس کا حسن اخلاق ہے, اس کا تقوی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فاتح مکہ بننے کے بعد دواروں میں تاجدار نے صرف مکے کعبۃ اللہ میں لگے ہوئے پتھر کی بتوں کو سرکار نہیں توڑا تھا, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی بت توڑے تھے. وہ تکبر کا بت, اناد کا بت, دشمنیوں کا بت, اور جائرانہ برادری کا زوم اس کا بت, نخوتوں کا بت, اللہ اسے بھی توڑا. آج ایمان اسلام کو جو شے مطلوب ہے وہ انسان کا تقوی ہے, اس کا اخلاص ہے, کیا کوئی اور بھی ہے. برادری کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ وہ لوگ جو دینی تقاضوں کو پس پش رکھ کر برادری کے نام پہ لڑتے ہیں, جھگڑتے ہیں, سپورٹ کرتے ہیں, صرف برادری, چونکہ ہماری برادری کا بندہ ہے جی, وہ غلط بھی ہمیں سپورٹ کرنا ہے. کیا یہ برادری کے لوگ نہیں تھے؟ اور یہ بڑا میسج ہے کہ بعض اوقات اس جنگ میں میدان میں کزن کے سامنے ہے, بھائی کے سامنے ہے, باپ بیٹے کے سامنے ہے, لیکن وہاں پہ اسلام کا رشتہ ہے, دوسرا رشتہ نہیں ہے. تب پھر کیسی بات, مطلب دیکھیں نا عتبہ جب نکلا تھا ادھر سے, تو ادھر سے حضرت حذیفہ وہ نکلے تھے, تو اللہ کے رسول نے کہا ابھی بعد میں, تو پھر دوسرے جو صحابہ تھے حضرت علی تھے اور حضرت حمزہ تھے ان کو بھیجا تھا. تو کہنے کا مقصد آپ دیکھیں کہ وہاں پہ یہ جو رشتے نہیں ہیں, آج کی سچویشن اگر دیکھ لیں تو ہم تو رشتوں کی وجہ سے ساری غلط چیزیں. ایسا بھی ایک صحابی کہتے ہیں کہ ابا آپ میرے سامنے تھے, ہم نے آپ کو چھوڑ دیا, انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں نہیں چھوڑتے کہ تمہیں تلوار کے سامنے آتے ہو. بالکل ایسا ہی تھے. تو آپ اندازہ کیجیے. بالکل. یعنی کہ اسلام اور دین کی سربلندی کے لیے انہوں نے کسی بھی رشتے سے اگر وعدہ وفا کیا ہے تو ایک رشتہ تھا,
وہ نبی کی غلامی کا نبی کی رشتہ، غلامی کا رشتہ، وہ کلمہ طیبہ کا رشتہ، بے شک، بے وہ شک، ایمان کا رشتہ، بے شک، وہ بخشش کا رشتہ، بے شک، وہ مغفرت کا رشتہ، بے شک، وہ نصرت الہی کا رشتہ، بے شک، اور کوئی رشتہ نہیں، کوئی رشتہ نہیں، اور اگر یہی چیز آج ضرورت ہے، آج ضرورت ہے۔ بے شک، اگر آج بھی مسلمان میں پیدا ہو جائے تو جو قرآن کہتا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، ہاں ہاں، ہے نا، بے شک، کہیں اس کا تذکرہ نہیں ہے ہماری برادری یہ ہوگی تو ہم دوستی کریں گے، ہاں، ہمارا علاقہ یہ ہو، ہماری سرحد یہ ہو، بقول اقبال کے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ اسلام بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، ہاں، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے، تو مصطفی ہے، بالکل بہت خوبصورت بات، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے۔ اگر ہمارا بازو اہل بدر کی طرح، اگر بے شک، بازو میں توحید کی قوت ہو تو اسلام ہی ہمارا دیس ہے، اور ہماری برادری کیا ہے؟ ہاں، مصطفی ہے، بے شک، آپ مصطفی ہیں، میں مصطفی ہوں، بے شک، ہماری برادری مصطفی ہے، اور یہی عظیم قوت ہے، بے شک، اور یہ ایسی قوت ہے کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، ہاں، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، یہی وہ لوگ ہیں بے شک، بے شک، قوت عشق سے پس کو بالا کرنے والے، ہاں، اور یہی وہ اصحاب بدر ہیں جو قوت عشق پس کو دہری میں اسم محمد سے اجالا کرنے والے، یہی لوگ ہیں۔ بے شک، اس میں کوئی شک تو نہیں، رات کے وقت وہ ٹھہرے، جیسے آپ نے بھی کہا کہ وہ 3 روز تک مسلسل جشن کرتے رہے، اس کے بعد کیا ہوا؟ صحابہ کرام میں یہ خوف تھا، یہ احساس تھا کہ ظاہر کہ صحرا کی دھوپ، ظاہر سی- صحرا کی گرمی، ڈیزرٹ پاؤنٹ اس پہ ٹھہرتے ہیں نا، جی، تو آپ اندازہ کریں کہ کل صبح جنگ ہونے والی ہے، ہاں، ہمیں اس کا ادراک ہے، ہم اس بات کو محسوس کر چکے ہیں کہ ہم میں بہت کم تعداد ہے ہمارے فوجیوں کی، جی، اسباب بھی کم ہیں، بے شک، مد مقابل بہت بڑی فوج ہے، بے شک، وہ اس سے پہلے بھی شاید قبائلی جنگ لڑ چکے ہیں، بالکل، تجربہ ہے، ویپنس ہیں، لیٹسٹ ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے، گھوڑے ہیں، ہتھیار ہیں، زرہ ہیں، ان کے پاس اس زمانے کے لحاظ سے تمام تر ماڈرن جی، ڈیفینسو اکوپمنٹس ان کے پاس تھے، بے شک، تمام ویپنز ان کے پاس تھے، مسلمان کے پاس نہیں تھے۔ ایسے عالم میں دیکھیں کہ صحابہ کرام کو خوف تھا کہ اب کیا ہوگا کل، اس طرح تو رہا ہوگا جو بشری تقاضے ہیں، جی، بالکل، تو قرآن کہتا ہے کہ ایسے عالم میں جب مسلمانوں کو یہ احساس تھا کہ اب کیا ہونے والا ہے، تو اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے ایسے عالم میں ان کی دلجوئی کے لیے، ان کی دلوں پہ تسکین کا مرہم رکھنے کے لیے اللہ فرماتا ہے وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُم، اللہ فرما رہا ہے رِجْزَ الشَّيَاطِين، کہ اللہ فرما رہا ہے، یہ سورہ انفال کے آیت ہے کہ ان کی طرف سے جب احساس پیدا ہوا کہ اب بارش، اب ہمیں کیا ہوگا، گرمی سخت ہے، پینے کا پانی نہیں ہے، خوراک کی کمی، تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے ان پر بادل بھیجا اور تیز بارش ہوئی، جی، اور جب بارش اتنی تیز ہوئی تو اللہ رب العزت نے ان کے دلوں سے جو شیطان کا وسوسہ تھا اللہ نے دور فرما دیا، ہاں، بے شک، شیطان کا جو وسوسہ تھا، وسوسہ تھا، اور جب بارش ہوئی تو ریتیلی زمین جو ہے وہ بالکل یعنی کہ مضبوط ہو گئی، پاؤں اب پھسلنے نہیں لگے، ہاں، پھر انہیں گڈھا کھودا، وہاں پانی جم گیا، ہاں، خود سیرابی حاصل کی، ہاں، جانور بھی سیراب ہوئے، اور اللہ رب العزت نے ان کے دل میں جو خوف تھا نا، ایک بڑی طاقت کا، ہاں، بڑے دشمن کا خوف تھا، اللہ نے نکال دیا، بے شک، وہ جذبہ ایمانی اور زیادہ اوپر آ گیا، اور فرمایا کہ اور آخر وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، آخر اللہ وَلِيَرْبِتَ وَيَرْبِتَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، کہ اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کو آپس میں ایک دوسرے سے مضبوط کر دیا، مضبوط کر دیا، اور اللہ نے ان کے پاؤں کا ثبات بخش دی، یعنی کہ پاؤں مضبوط ہو گئے۔ جی، ثبات قدمی ایک تو یہ کہ ایکسکیوز می، ثبات قدمی ایک تو یہ کہ وہ جو زمین، جو ریتیلی زمین تھی، پاؤں پھسلتا تھا، ہاں، اللہ نے ثبات بخشا، جی، پاؤں ٹھہر کے مضبوط ہو گئے، اور دوسری ثبات قدمی یہ کہ استقامت فی الدین، اس کا مطلب کہ اب وہ کسی لمحے میں شیطان کے وسوسے سے اب وہ ہٹنے والے نہیں ہیں، اللہ نے ان سے بات قدمی بخش دی، حالات جیسا ہو، موسم جیسا ہو، ماحول جیسا ہو، دشمن کی طاقت جت قدر زیادہ ہو، اب ہم ٹلنے والے نہیں ہیں، بالکل، اب ہم یقینی طور پہ لڑیں گے۔ تو آپ دیکھیں کہ بارش ہوئی، انہوں نے سیرابی حاصل کی، اور جہاں یہ ٹھہرے ہوئے تھے، یہ جہاں لوگ رکے ہوئے تھے، وہ زمین ڈھلان پہ تھی، ہاں، تو پانی وہاں جم گیا، پیاس بجھ گئی، عرق تر ہو گئے، تازہ دم ہو کر صبح اٹھے اور انہوں نے میدان جنگ میں پہنچے، اور رسول اللہ نے دعا فرمائی، پھر الغار شروع ہوا۔ بے شک، یہ وہی نا، وہی بات بالکل آپ نے صحیح درست نقشہ کھینچا کہ جب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مدد اس وقت اور زیادہ ہو جاتی ہے جب انسان نیچے سے اپنی پوری جو ہے وہ توانائیاں جذبہ ایمانی کے ساتھ، یہ نہیں ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور بیٹھے رہیں اور کہیں گے اللہ مدد بھیجیں گے تو ہم لڑیں گے، اپنی ساری قوتیں، ساری اپنی طاقتیں اور جذبہ ایمانی کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ، اور غور فرمائے کئی مقامات پر اللہ نے تائیدات بھیجی، جیسے کہ رات میں جب وہ سوئے تو یہ سورہ انفال کی آیت کریمہ اللہ ارشاد فرماتا ہے اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہم،
جی۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جب اللہ نے ڈھانپ لیا تمہیں غنودگی سے تاکہ تم آرام سے سو سکو، جی کہ عالم یہ تھے وہ سوئے تھے تو از یغشیکم النعاس، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے، ان کا عالم یہ ہے، سوری، از یغیشکم النعاس، کہ جب اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر ایک ایسی رحمتوں کی ڈھانپ دی، جی۔ رحمتوں کی چادر کو اللہ نے تن دیا، تو پھر کیا ہوا، تمہیں غنودگی آ گئی۔ تو غنودگی کے نتیجے میں جب وہ غنودگی ان پہ آئی تو اس غنودگی کے نتیجے میں انہیں بہت اچھی اور بہتر نیند آئی۔ ہاں تو اللہ، تو یہ تائید ہے، یہ بھی تائید ہے۔ جی بالکل۔ پھر یہ فرمایا گیا کہ اللہ نے تمہیں مدد فرمانے والا ہے، یہ بھی تائید ہے۔ فرشتوں کا نزول ہونا یہ بھی تائید ہے۔ بالکل۔ آسمان سے بارش کا نازل ہونا ایسے حال میں جبکہ کوئی امید نہیں تھی، یہ بھی تائید اور اس ہے، علاقے میں خاص اس علاقے میں خاص کر، تو یہ بھی تائید یہ ہے۔ بھی بالکل۔ تو اللہ نے کئی اعتبار سے اللہ نے تائیدات عطا فرمائی۔ اور پھر جو ہے آخری لمحے جب جنگ کا آغاز ہو رہا تھا تو قرآن پاک کی آیت کریمہ نازل ہوئی نا، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَمَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، یوم بدر ہے جی۔ کہ جب جنگ کا آغاز ہو رہا تھا، صباح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں کچھ کنکریوں میں پڑھ کر جو ہے اور کفار و مشرکین میں پھینکا، تو جو خیمے میں تھے، جو میدان میں تھے، جو مضافات میں تھے، جو بیٹھے ہوئے تھے، جو کنارے کھڑے، سبوں کی آنکھوں میں پڑی سبھی کی آنکھوں میں، بالکل ایسے ہی ہے۔ اب آگ اور وہ بھگدڑ سی مچی ان میں۔ قرآن فرما رہا ہے وما رمیت اذ رمیت وماکن اللہ رما، اے میرے محبوب وہ کنکر آپ ہی نہیں پھینکے بلکہ اللہ نے پھینکا ہے۔ اللہ یہاں دستے ناز مصطفیٰ کو خدا اپنا ہاتھ کہہ رہا ہے، نبی کے پھینکنے کو خدا اپنا پھینک رہا ہے جو اس کی مشیت کے لائق ہے۔ وما رمیت اذ رمیت وماکن اللہ رما، اے میرے محبوب جو میں آپ نے کنکریاں دشمنوں کی طرف پھینکی ہیں وہ آپ نہیں بلکہ میں نے پھینکی ہیں۔ بے شک، اپن اندازہ کیجئے، یہ چھٹی جو ہے اللہ کی طرف سے تائید ہے۔ بالکل ایسے ہی، بالکل صحیح۔ اور پھر اس عالم میں جب یہ سرکار کا معجزہ تھا، جو حضور کا معجزہ تھا کہ مٹھی بھر کنکری جو ہے اتنے بڑے میدان پہ چھا جائے، ہاں بالکل بالکل، جہاں کے 980 کے قریب ہاں وہ لوگ تھے، کفار و مشرکین کی جماعت تھی، جی۔ اور مٹھی بھر یہ کنکری، آپ اندازہ کریں، یہ بالکل وہی بات ہے جو سورہ فیل جو نازل ہوئی نا، ہاں۔ کہ آسمان سے ابابیل کے وہ چھوٹے چھوٹے جو کنکریاں تھے، پھینکی گئی ہاں کہ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، ہاں کہ اصحاب الفیل کے ساتھ اللہ نے کیا کیا، یہ بالکل وہی کیفیت ہے۔ وما رمیت اذ رمیت وماکن اللہ رما، ہاں بالکل، وہاں بھی ابابیل کے ذریعے کنکریاں پھینکوائی گئی، اور یہاں خود مصطفیٰ پہ علیہ وسلم کے دست ناز سے کنکریاں پھینکی گئی، اور 980 افراد کی آنکھوں تک وہ کنکریاں پہنچنی اتنے بڑے میدان پہ۔ بے شک، یہ بہت بڑی بات، یہ معجزہ ہے میرے سرکار کا۔ بالکل معجزہ ہے۔ اور یہ چیز آپ جب ہجرت مدینہ ہو رہی تھی تو جب گھر سے نکلے تھے، جو محاصرہ تھا، وہ جو 12 نوجوان تھے مختلف قبیلوں کے، تو اس وقت بھی مٹھی بھر جو ہے نا وہ خاک ان کی طرف پھینکی گئی تو اندھے ہو گئے تھے، انہیں پتہ نہیں چلا تھا۔ تو وہ یہ کہ یہ اللہ کے رسول ہمارے، ان کے معجزات ہیں ماشاءاللہ۔ اور اس کے بعد دیکھیں کہ جب بھگدڑ مچی تو ہر طرف وہ اپنا سامان لوٹنے لگے، وہ ان کے ہوش و حواس گم گئے۔ اس کے بعد اب جنگ چھڑی ہے، اور جب جنگ چھڑی تو ایسے عالم، اس سے پہلے صحابہ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ ہماری تلواریں ان کی گردنوں تک پہنچتی ہے نا، تو ان کی گردنیں کٹ کی گری ہوتی۔ اور جب بعد میں جنگ کا بادل چھٹا دیکھا گیا ہے کہ یہ عتبہ، یہ شیبہ، یہ اور یہ امیہ بن خلف، یہ اتنے بھی جتنے گستاخان رسول تھے وہ سب گرے ہوئے۔ اور ایک اور بات ہے کہ قرآن خود فرما رہا ہے کہ اللہ نے انہیں قتل کیا ہے، تم نے جو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے، فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، یہ قرآن کی آیت ہے کہ اے میرے صحابہ، نبی کے صحابہ، تم نے انہیں قتل نہیں کیا ہے بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا ہے۔ یہاں یہ ساتویں جو ہے وہ تائید غیبی ہے کہ اس سے پہلے کہ ان کی تلواریں ان کے گردوں تک پہنچتی وہ خود بخود کٹ کی گر گئی ہیں۔ اور بہت سارے ایسے مقتولین تھے کہ جن کے چہروں پہ دیکھا گیا کہ کوڑوں کے زر موجود تھے، ان کی پیٹھ پر کوڑوں کے زر موجود تھے۔ اور سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ تمہاری مدد فرماتا ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کے بغیر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ بے شک، فلا غالب لکم، جب اللہ تعالیٰ ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، جب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کرے تو اب کوئی تم پہ غالب نہیں آ سکتا۔ بے شک، اللہ کی مدد وہی اصلی ہے، اور اس نے مدد فرمائی میدان بدر میں۔ لیکن تمہارا اپنا اخلاص یہ تھا کہ تم نے اس رمضان کے روزے میں، اس شدت میں، اس مسافرت میں، اس مہاجرت میں، اس غربت میں، اس مسکنت میں تم نے اپنے نبی کا دامن نہیں چھوڑا۔ بس یہی چیز اللہ تعالیٰ کو پسند آئی ہے۔ اور یعنی وہی بات ہے کہ جب آپ سارے ساز و سامان جو ہے وہ اپنے پورے ریڈی کر کے جب میدان عمل میں نکلیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ مدد بھی آتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل ہی سائڈ پہ ہو کے اپنے آرام سے بیٹھیں، پہلے اپنا جو ہے جذبہ ایمانی ہے اور جو صراط مستقیم ہے اس پہ چلتے رہیں استقامت کے ساتھ، تو اللہ کی مدد اور ایک بات اور
کہ اللہ سوا سرکار دعا مروائی، دعا مانگی سرکار نے، جی اور دعا میں شدت تھی کہ تو حضرت صدیق اکبر تشریف فرما تھے اور آپ کے دو شیتھر سے دو شالہ گرنے لگا، سرکار صدیق اکبر نے سنبھالا، کہاں سے دیکھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے اللہ نے آپ سے کامیابی کا وعدہ نہیں کیا ہے. اب دیکھیے کس قدر تسکین جا آپ دے رہے ہیں. بالکل. تو اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول اشبار ہوں اور عالم غیب سے ان کے لیے تائید نہ اترے؟ بے شک وہی ہے نا، بالکل یہی ہے کہ اللہ کے ساتھ ناتا بھی اتنا مضبوط، وہ بھی ضروری. سامان حرف جو ہے وہ جتنا آپ کے پاس ہے وہ سارے کا سارا استعمال کرتے ہوئے تقوی اور پھر ساری چیزیں اللہ کے اوپر جو ہے نا وہ ایک توکل جو ہے، یہ ساری چیزیں. سب سے بڑی بات کہ سرکار اس میں جلوہ گر تھے، حضور جلوہ گر تھے، سرکار دو عالم سرور کائنات میں تائیدات انہیں حاصل تھی. وہاں پیغمبر، وہاں رسالت بھی ہے، نبوت بھی ہے، معجزہ بھی ہے، تائید غیبی بھی، وحی الہی بھی ہے، جبریل کی آمد بھی ہے. بالکل. رحمت للعالمین ان میں جلوہ گر ہیں. اور کیسے ہو سکتا ہے؟ پوری کی پوری جو سپہ سالاری اللہ کے رسول جو اس سے پہلے جو دنیا میں بعض ایسی چیزیں نہیں ہوئی تھیں، جس طرح وہ بعض جگہوں پہ یہ بھی کہا گیا کہ رات کو اس پہاڑی کے اوپر جہاں پہ یہ خیمہ زن تھے، جس جگہ پہ اونچے ٹیلے پہ، تو اللہ کے رسول کے حکم یہ تھا کہ آپ جو ہے وہ الاؤ روشن کریں. عام طور پہ اس دور میں یہ تھا جنگوں میں کہ جہاں 5 آدمی ہوتے وہاں ایک الاؤ روشن ہوتا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہر ایک آدمی جو ہے وہ اپنا اپنا الاؤ روشن کرے تاکہ دشمن میں ایک دہشت جو ہے وہ بیٹھ جائے کہ یہ تو بہت بڑی تعداد ہے. حالانکہ ایسا نہیں تھا. لیکن وہ بات جو قرآن عظیم ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ رب العزت کی تائید یہ تھی کہ دشمن جب صحابہ کرام دشمن کو دیکھتے تو صحابہ کرام کو دشمن کی جو فوج ہے وہ کم نظر آتی، اس لیے دل جوئی کے لیے یہ بھی اللہ کی طرف سے کہ کثرت تعداد کو کم دیکھنا. اور پھر جب دشمن صحابہ کو دیکھتے تو یہ جب دیکھتے تو انہیں بھی کم نظر آتے، لیکن جب میدان بدر میں اتر گئے تو وہی تعداد جو انہیں کم دکھ رہی تھی وہ زیادہ دکھ رہی ہے. بالکل آپ نے بڑا درست اور بالکل صحیح کہا. بلکہ اس کی تائید اس طرح بھی ہوتی ہے کہ بعض جو قیدی تھے بعد میں جب وہ مسلمان ہوئے تو وہ بعد میں بتاتے تھے کہ غزوہ بدر میں ہمارے ساتھ عجیب معاملہ ہوتا تھا کہ ہم بندوں کو جانتے بھی نہیں ہوتے تھے، کہ آج تک نہیں دیکھا تھا، ہمارے سامنے وہ کھڑے ہو جاتے تھے. یہ بعض جو قیدی تھے جو بعد میں مسلمان ہوئے انہوں نے جنگ کے حالات بیان کیے، اور وہی ہے کہ جب وہ فرشتے جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بھجواتا تھا اور سارا. غزوہ بدر کی صبح کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے میدان بدر میں، اور صحابہ کے دل جوئی کے لیے آپ نے اپنے عصائے مبارک سے سرکل کھینچا، دائرہ کھینچا، اور فرمایا یہاں ابو جہل گرے گا، یہاں عتبہ گرے گا، یہاں شیبہ گرے گا. تو آپ نے دیکھا کہ وہ اسی دائرے میں مرے پڑے تھے اور موت کا اضطراب بھی انہیں کھینچ کر اس دائرے سے باہر نہ کر سکا. یہ پیغمبر کی غیب دانی ہے. غیب داں پیغمبر نے شکست تو ریس کے فیصلے پہلے فرما دیے اللہ کی مشیت سے. اور دیکھیں کتنا بڑا سردار ہے، کتنا بڑا، جو کہ مکہ کے سرداروں کا چیف تھا. یعنی کہ بعض سرداروں نے یہ بھی مشورہ دیا تھا کہ ہم چلتے ہیں واپس، جو ہے وہ خاص طور پہ جو ابو سفیان کا وہ سارا معاملہ تھا. تو انہوں نے کہا نہیں، ہم تو، میں نے قسم اٹھائی ہے. اور کس کے ہاتھوں مارا گیا؟ 2 نوجوانوں کے، معاذ و معوذ، ابو جہل جو مارا گیا. 2 نوجوان، یعنی کہ اتنا بڑا سردار اور 2 نوجوان جو اس تک پورے تک وہ پہنچ بھی نہیں پا رہے، بلکہ اس کی پنڈلی تک جو ہے وہ تلوار لگی تھی اور نیچے گھوڑے سے گرا تھا اور دستہ حفاظت میں تھا. تو یہ فرشتوں نے راستہ بنایا، فرشتوں نے سارا معاملہ کیا. اور وہی ہے کہ ان کا پھر بچے جب حضرت عبد الرحمن بن عوف سے پوچھتے ہیں کہ وہ ابو جہل کدھر ہے، آپ ہمیں دکھائیے تو صحیح. تو انہوں نے پوچھا بچوں خیریت ہے؟ کیوں؟ تو انہوں نے کہا ہے انہوں نے ہمارے نبی کو گالیاں دی ہیں، اس وجہ سے جو ہے ہم ان کے در پہ ہیں. اور دیکھیں بچے جو ہے وہ جا کے جو ہے وہ انہوں نے ابو جہل کو جو ہے مار گرایا. یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے کہ تم بہت بڑے تکبر والے ہو اور دیکھو تمہاری موت کس طرح آئی ہے. تو یہ جب تائید غیبی ہو تو ہر طرح کے معاملات جو ہیں وہ ڈھل جاتے ہیں. اور یہ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جب انہیں گڈھے کھود کر ان تمام کو ڈالا اس گڈھے میں، تو خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہوئے، کہا کہ آج تمہارے غرور کو اللہ نے خاک ملا دیا. بالکل صحیح. تم کیسے تھے، کتنا غرور تھا تمہیں اپنی برادری کا، علاقے کا، زبان کا، پیسوں کا، انفلوئنس کا، سرداری کا، اللہ نے سب کچھ خاک میں ملا دیا. اور تمہارے مد مقابل اللہ نے ان مہاجرین کو، ان مسافرین کو، یہ غربت زدہ لوگوں کو اللہ نے عزت عطا فرمائی. اور جن کے پاس لڑنے کے لیے ہتھیار بھی نہیں ہے. وہ ایک صحابی تھے، انہوں نے کہا میرے پاس جو تلوار تھی وہ تو ٹوٹ گئی، اللہ کے رسول آپ مجھے بتائیے میں کیا کروں. تو
تو اللہ کے رسول نے وہاں سے ایک لکڑی دی تھی اور کہا اس سے لڑو. تو وہ صحابی جا کے لکڑی سے، وہ کہتے ہیں مجھے ایسے لگ رہا تھا یہ لکڑی بڑی مضبوط جو ہے لوہے کی بنی ہوئی ہے، بالکل، اور لکڑی نہیں لگ رہی تھی. اور جو صحابی بعد میں کئی اور مار کے سر کیے لیکن وہ تلوار کو کچھ نہیں ہوا تھا. اب اندازہ کیجیے سرکار کے معجزات کا ظہور ہے. تو آپ دیکھیے کہ غزوہ بدر میں 70 کفار شہید مارے گئے اور تقریباً 14 جو ہیں 14 شہید اہل ایمان و یقین سرکار کے صحابہ جو ہیں وہ شہید ہو گئے. اور یہ 13 جو ہیں وہ بدر ہی میں مدفن ہیں ان کا. اور بقیہ ایک عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ زخمی ہوئے اور یہ مدینہ طیبہ لائے جا رہے تھے کہ درمیان میں مقام ہے صغرا، مقام صغرا ہے، وہاں شہید ہو گئے. جی بالکل، یہ وہ عتبہ کے مقابلے میں جب زخمی ہوئے تھے. جی ہاں، تو ان کا مدفن وہی. لیکن افسوس یہ کہ بدر میں آج ان تمام شہدائے بدر کی قبروں کے نشانات کہیں نظر نہیں آتے، بالکل ویرانہ سا. کاش کہ یہ تاریخات اگر محفوظ ہوتی اور ان مقدس اسلام کے یہ بطل اول ان صحابہ کرام کہ اگر وہ قبریں یا ان کے تختیاں محفوظ ہوتی تو لوگ زیارات کرتے، دلوں کو زندگی. میرے خیال نام شاید لکھے ہوئے ہیں اور باقی ہے کہ وہ کچھ میرے خیال اینٹ سے یا کوئی پتھروں سے چھوٹے چھوٹے نشانات ختم کر دیا گیا. اچھا، وہ بالکل مٹا دیا گیا. افسوس کی بات ہے کہ دنیا کے لوگ اپنی تاریخات کو محفوظ کرتے ہیں اپنے، لیکن وہ لوگ، وہ نفوس قدسیہ جنہوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے اپنا عرق حیات اسلام کی بنیادوں میں ڈالا ہے، ان کے قبروں کے نشانات محفوظ نہیں ہیں. خدا کرے کہ کوئی ایسا دور آئے کہ ان کی قبریں محفوظ ہوں. یہ تاریخ کا ایک حصہ ہے، بے شک، اور بہت بڑی ایک درخشاں باپ ہے اسلامی تاریخ کا. اس میں کچھ اس لیے تو قیدی بھی جو ہے وہ بھی غالباً 70 کے قریب جو ہے وہ آتا ہے کہ قیدی جو ہے وہ بڑے بڑے، اس میں بڑے بڑے نام بھی تھے، وہ بھی آئے. اور ان کے ساتھ جو سلوک تھا وہ صحابہ کا، جو قیدی تھے، وہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ مشعل راہ ہے خاص طور پر انسانیت. اس سے پہلے کہ میں جواب دوں کہ غزوہ بدر کے موقع سے بہت سارے واقعات تھا. ایک صحابی رسول تھے حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں اپنے صحابہ کی لائن اسٹریٹ، صحیح فوجیوں کی لائن اسٹریٹ ہوتی ہے نا، صحیح کروا رہے تھے. جی بالکل. تو حضرت اسود ایک صحابی رسول تھے، اللہ رسول نے اپنی چھڑی سے ان کے پیٹ پر ضرب لگائی اور کہا کہ صحیح ہو جاؤ، اسٹریٹ ہو جاؤ. تو وہ مچل کر کہا یا رسول اللہ، آپ نے اپنی چھڑی مبارک سے، عصائے مبارک سے ہمارے پیٹ میں زیادہ دبوچا ہے، اشکولے لگائے ہیں، کشکولے لگائے ہیں، تو اب میں آپ سے قصاص لوں گا. بالکل. تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے قصاص لو. آقائے دو جہاں نے اپنی قمیص مبارک اتار دی اور وہ جا کر مہر نبوت سے لپٹ گئے، چوما، اور اس کے بعد وہ لگے رہے. تھوڑا منظر تھا میدان بدر میں، جنگ سے پہلے کیفیت ہے. اس کے بعد الگ ہوئے. تو حضور نے پوچھا تم نے تو ابھی یہ کہا تھا تم اسے قصاص لوگے، یہ تم نے کیوں کیا؟ ہم نے ضرب لگائی تھی کہ یا رسول اللہ جس میدان میں اترنے جا رہا ہوں وہاں تو زندگی اور موت کے فیصلے ہونے والے ہیں، کیا پتا کہ اب دوبارہ لوٹوں نہ لوٹوں، سامنے شہادت کا مرتبہ میرا انتظار کر رہا ہے. تو پھر یہ موقع نصیب ہو کہ نہ ہو. لیکن اتنا عقیدہ ہمارا ہے کہ آپ کے وجود پاک سے اگر میرا جسم لگ جائے تو پھر ہمیں جہنم میں نہیں جائے گا. بہت کمال. کیا عقیدہ تھا صحابہ کا، دیکھیے کس قدر مضبوط عقیدہ ہے. بے شک. اور یہ وہ ہے کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے. توحید تو یہ ہے. بے شک، اس میں کوئی شک نہیں. بلکہ اسی واقعے میں ایک اور صحابی حضرت عمیر جو ہیں بن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب وہ جنگ کے دوران کچھ آپ کو پتا سارے صحابہ ایک وقت میں نہیں جاتے، کچھ پیچھے بھی بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ پھر دوسرا ساز و سامان جو آتے ہیں پھر اس طرح معاملہ ہوتا ہے. اور تو اس وقت اللہ کے رسول جو ہے وہ ایک خطبہ کر رہے تھے، دے رہے تھے اور پرجوش کر رہے تھے کہ آج جو صحیح نیت کے ساتھ، ثواب کی نیت کے ساتھ لڑا وہ جنت کا حقدار ٹھہرے گا. تو وہ پیچھے جو ہے بھوک لگی تھی ڈال اور خوراک جو ہے وہ کھجوریں تھی، کھجوریں کھا رہے تھے. جیسے یہ الفاظ کان میں پڑے کہتے میں تو جنت میں جانے کے لیے مجھے تو دیر ہو رہی ہے ان کھجوروں کی وجہ سے. ادھر ہی کھجوریں چھوڑی اور ادھر سے چل پڑے اور میدان جنگ میں پہنچے، کئی کفار کو مارا اور خود بھی شہید ہو گئے. یعنی کہ یہ عالم کہ میں، جب اللہ کے رسول نے کہا جو آج شہید ہو گیا وہ سیدھا جنت میں ہے، تو انہوں نے کہا یہ میں تاخیر کیوں کروں اس معاملے میں. یہ جذبہ ایمانی، یہ قوت، اور پھر جو ہے یہ ساری چیز ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بھی بالکل اس میں اپنا جو ہے وہ نو ڈاؤٹ. تو حوالے سے بات، ہاں یہ آپ جیسے کہا کہ اس میں 70 شہید ہوئے جی اور 70 قید ہوئے، اور مسلمانوں کی طرف سے جو رسول اللہ کے صحابہ 14 جو ہے وہ شہید ہوئے. 13 جو ہیں وہ بدر میں ہیں اور ایک حضرت عبید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام صغرا میں اب دفنی کیے گئے. تو یہ عظیم. اور دوسری بات یہ کہ قرآن عظیم میں اصحاب بدر کے لیے ارشاد ہوا ہے کہ
या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम व युथब्बित अक़दामकुम, ए ईमान वालो, अगर तुम अल्लाह के दीन के लिए मदद करोगे, जी बिल्कुल, अल्लाह के दीन के लिए मदद करना कि जज्बा इसार, तमाम दिक्कतों को, परेशानियों को, मुसीबतों को बर्दाश्त करके अगर तुम अल्लाह के दीन के लिए अपनी मदद पेश करोगे तो अल्लाह तबारक तआला तुम्हारी मदद ज़रूर फरमाएगा। और युसब्बित अक़दामकुम, अल्लाह ताला तुम्हारे कदम को सिबात बख्शेगा, मजबूती अता फरमाएगा। ये एक बहुत बड़ा लाहे अमल है। सिर्फ बदरी सहाबा के लिए तो ये तारीफ़ व तौसीफ़ में आयत करीमा उतरी है कि आज अहद हाज़िर में मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ी बात है। आज भी अगर हम अल्लाह के दीन के लिए, हमारे यहाँ जो लग्जरियस लाइफ है, जो हम दुनियावी इशरत में हमने अपने मकसद हयात को खो रखा है, अगर हम इस बात को महसूस करें कि हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है, तख्लीक़ हयात का मकसद क्या है, हम क्यों दुनिया में आए हैं, और हमें अल्लाह के दीन के लिए हर शख्स जिम्मेदार है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, कुरान पाक, ए ईमान वालों, यानी ईमान वालों में हर एक फर्द की जिम्मेदारी है कि अल्लाह के दीन की सरबलंदी के लिए जान दिल होशो खिरत वो सब कुर्बान करे। बेशक हर शख्स इस कुरान पाक का मुखातब है। सिर्फ ये नहीं कि मस्जिद का इमाम है या मस्जिद का मुअज्जिन है, हर शख्स है। हाँ बिल्कुल। और ये चीज़ यहाँ पे एक और भी छोटा सा वाक़या जो मेरे दिल में, मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह के रसूल के हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़हानत भी और एक सिपा सलारी के जो उनके खुसूसियात हैं वो भी एक मंजर पे आनी और ज़्यादा आनी चाहिए ख़ास तौर पे। अब जिस तरह ये मामला अभी शुरू होना था तो इस तरह 3 सहाबा को अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ख़बरें थोड़ी सी रखो उनकी नज़र कफ़ार के ऊपर कि वो क्या करते हैं और किस तरह। तो इत्तफाक से वहाँ पे 2 जो कफ़ार के लोग थे वो पानी भरने के लिए आए उस तरफ जहाँ पे पानी था। तो हज़रत अली और 2 जो सहाबा थे, हज़रत ज़ुबैर थे और एक हज़रत साद थे गालबन, उन्होंने उनको पकड़ लिया और कहा कि बताओ कफ़ार जो हैं वो कितने हैं, तादाद क्या है सारी। उन्होंने कहा जी हमें कुछ पता नहीं, हम तो सिर्फ पानी भरते हैं और कुछ भी। अब वो ये लेके अल्लाह के रसूल पहुंच गए। अब वो दोनों लोग सामने हैं और यही सवालत हुए हैं, बताएं कितनी तादाद में। उन्होंने कहा जी तादाद बहुत बड़ी है लेकिन हमें ये नहीं पता कितनी है। फिर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा बताओ कौन कौन है, तो उन्होंने फिर सारे नाम लिए, शैबा, उतबा और अबू जहल। तो फिर फरमाया कि मक्का वालों ने तो अपने दिल के गोशे सारे भिजवा दिए हैं इस मैदान में। फिर उन्होंने पूछा तादाद कितनी है, अब वो नहीं बता रहे। अब हो सकता है उन्हें इल्म ना हो या हो सकता है वो छुपा रहे हो। अब अल्लाह के रसूल का सवाल सुनिए और क्या जहानत है। फरमाया अच्छा ये बताओ आप एक दिन में कितने ऊँट ज़िबा करते हो। तो उन्होंने कहा जी हम 9 या 10 ऊँट ज़िबा करते हैं। आपने फरमाया समझ आ गई, या 900 और 1000 के दरमियान तादाद है। और उसके बाद फिर फर्दर जो है बाकी क्वेश्चन भी किए। यानी कि ये भी जहानत है कि छोटी सी चीज से कहना उन्हें अगलवाया कुछ और मामला जो है वो अल्लाह के रसूल की एज अ सिपा सालार जो है वो खसूसियात भी, इसमें कोई शक नहीं है, वो भी बुलंद और जो सब्र करने वालों के लिए तनकीन दी गई कि सब्र, कि आप देखिए इससे पहले का वाक़या है सुलह हुदैबिया, जी जी, और यौम बद्र को यौम फुरकान भी कहा गया है। बेशक हक और बातिल के माबैन निशान इम्तियाज खींचने वाली ये जंग है। हक को हक साबित करने वाली ये जंग है और यहीं से मुसलमानों के हौसले बड़े हुए हैं। फतुहात का आगाज यहीं से हुआ है। अब इसी जंग के बाद कुफार मुशरिकीन के दिलों में मुसलमानों की अजमत की पहरेदारी मुस्बत हुई है, जम गई है, और यहीं से उनके दिल जो है मुसलमानों के हवाले से काफी पजमुर्दा और खाइफ नजर आने लगे, एक तरह का रोब। तो इससे पहले जो आप देखें कि जंग बद्र से पहले जो सुलह हुदैबिया का डॉक्यूमेंटेशन आप देखें और 1 में एग्रीमेंट आप देखें जी, तो उस वक्त ये महसूस हो रहा था कि अल्लाह के नबी जो आपने जहानत की बात की, मैं उसमें इजाफा कर रहा हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तरफा मुआहिदा किया। जो आपने कहा, जो कुफार मक्का ने कहा, आपने तस्लीम फरमाया। कहा हम आपको मोहम्मद मानते हैं बिन अब्दुल्ला, हम आपको मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं मानते हैं। हज़रत अली से कहा कि इसे कट कर दो। आपने या रसूलुल्लाह कैसे मुमकिन हो सकता है, अली की मोहब्बत रसूली को गवारा नहीं कि आपके नाम पाक को मैं वहां से हज़्फ कर सकूं, काट सकूं, तो ये हमें गवारा नहीं। खुदा के रसूल ने खुद अपने हाथों से काटा और वहां मोहम्मद रसूलुल्लाह के बजाय मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखवाया। तो अब हज़रत उमर फारूक ने या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम इस साल हम उम्रा करने वाले नहीं थे जो हमें रोक दिया गया? तो खुदा के रसूल ने फरमाया उमर सुनो, यकीनन तुम उम्रा करने वाले थे, हमने ये तो नहीं कहा था कि साल करोगे। जहानत देखिए, एक तरफा जो है आपने मुआहिदा फरमाया और अब लौटे ही थे कि इन्ना फतहना लका फतहन मुबीना तकरीबन नाजिल होती है। चंद मील के फासले पे लौटे थे
یعنی یہ گہری ایک مصلحت اور حکمت جو ہے وہ آپ کی نظر میں تھی. بالکل. اور وہ صحابہ جو نبی کے ہاتھوں پر بیعت کر رہے تھے جی. تو قرآن فرماتا ہے ان الذین یبایعونک تحت الشجرہ انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، کہ وہ لوگ وہ صحابہ جو آپ کے ہاتھوں پر اس درخت کے نیچے بیعت کر رہے ہیں جی جی تو ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کی کہ اللہ کا ہاتھ، وہ خدا جو ہاتھ سے پاک ہے، ید اللہ فوق، یعنی دست ناز مصطفیٰ کو خدا اپنا ہاتھ کہہ رہا ہے، بے شک اپنی قدرت کا ہاتھ. بے شک. تو یہ تائید مصطفیٰ وہاں انہیں حاصل تھی اور بیعت کی، اور یہاں بدر میں تائید مصطفیٰ حاصل ہے. اور جب سرکار کے قدموں سے وابستہ ہیں تو ابھی تمام حیات، یہ بخشش، یہ نجات، یہ بندگی، یہ مغفرت، یہ شہادت اللہ نے سب انہیں عطا فرمایا. عجب عالم ہے کہ اسی شہر مکہ میں ابو جہل بھی تھا، ابو لہب بھی تھا، عتبہ اور شیبہ بھی تھے، امیہ بن خلف بھی تھا، یہ سب رشتہ دار تھے، حسب و نسب خونی رشتہ تھا، چچا تھا نا ابو جہل. اس کے باوجود یعنی کہ یہ قیامت تک کے لیے اس پہ لعنتیں بھیجتی جاتی رہیں گی. ظلم، تشدد، کفر اور طغیان اور بغاوت کے حوالے سے ابو جہل ایک علامت بن کے زندہ رہے گا. بالکل بالکل. اسی کے مد مقابل اسی خانوادے کے جو لوگ جو نبی کے قدموں سے وابستہ رہے، ان کے نام پہ سر کٹوایا، بالکل ان کے قدموں سے حیات کی وابستگی رہی، دامن دل سرکار کے قدموں میں ڈال رکھا، ہجرت، مسافرت، مشقت سب برداشت کی، وہ صحابی کے حیثیت سے ہمیشہ ہمارے محراب دل میں زندہ رہیں گے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ. بے شک بڑی خوبصورت بات. اور ان کا سلوک دیکھیں، ایسے بھی کئی مقامات آئے کہ ایک جو بھائی ہے وہ مسلمان ہے اور وہ اسلامی لشکر میں ہے، جبکہ دوسرا بھائی جو ہے وہ کافر ہے اور وہ قیدی ہے. تو ایسا بھی معاملہ ہوا کہ جب وہ فدیہ کے حوالے سے تھا کہ ان کو فدیہ لے کے چھوڑا جائے، تو جو بھائی مسلمان ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کیبنٹ کو اس دور کی کہ اس کی ماں بہت امیر عورت ہے، لہذا کم فدیہ نہیں لینا. تو وہ جو قیدی جو بھائی تھا وہ کہتا آپ میرے بھائی ہو کہ یہ بات کر رہے ہو؟ تو آپ نے فرمایا میں بھائی، وہ بھائی اپنی جگہ، وہ رشتہ جو ہے وہ ٹوٹ گیا، اب دین کا رشتہ ہے. اور یہ بات بڑے زور سے کہی تو پھر کیا ہوا کہ یہ طے پایا کہ اس کو 4000 جو ہے وہ دینار جو ہے دے کے ان کی والدہ تک خبر پہنچی تو وہ بھائی جو ہے وہ فدیہ لے کے چھوڑ دیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ رشتے جو ہے وہ پیچھے چلے گئے. بالکل. اور اس کے ساتھ جو ایمانی رشتہ کے مد مقابل، ایمانی رشتہ کے مد مقابل، اور اس کے ساتھ یہ بھی بات جو کفار جو قیدی تھے وہ مسلمان ہو گئے، وہ لکھتے ہیں کہ ہمیں یہ تھا کہ ہمیں پورا کھانا دیتے تھے اور ان کے پاس، انصاریوں کے پاس کھانا نہیں ہوتا تھا، خود کھجوریں کھاتے تھے. تو بعض ہمیں شرمندگی ہوتی تھی کہ ہم قیدی ہیں اور ہم پورا کھانا کھا رہے ہیں اور یہ یہاں پہ ایک پوری مینجمنٹ ہے، ہر چیز ان کے پاس ہے اور خود کھجوریں کھا رہے ہیں. تو یہ جو صلہ رحمی اور اس طرح کی ایک محبت اور پیار جو قیدیوں کے سلوک جو ہے، اس نے سلوک کی وجہ سے بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے تھے. اور پھر یہ کہ جو قیدی پڑھنا جانتے تھے وہ انہیں پڑھاتے تھے، جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، جو فدیہ نہیں دے سکتے، انہوں نے کہا جی 10 لوگوں کو، 10 بچوں کو جو ہے آپ پڑھا دیں ان میں سے کوئی. تو اس سے علم کی تقسیم، یعنی کہ میدان جنگ کو تقسیم علم کا بھی سرکار ذریعہ بنا دیا. حالانکہ اللہ کے رسول کو یہ بھی مشورہ ملا تھا کہ یہ اگر چھوٹ گیا تو انہوں نے پھر پرابلمز کریٹ کرنی ہے، ان کے سر قلم کر دو. اور یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان کو آزاد کر دیتے ہیں. یہ ایک تو وہ ہے کہ بعض لوگوں نے یعنی کہ اس چیز کی بھی اللہ کے رسول نے جانچا کہ ان میں سے بھی کئی صحابہ جو ہیں وہ کل کو نکلیں گے اور کل کو جو ہے وہ اسلام کی خدمت کریں گے. اور یقیناً وہ اخلاقی مصطفیٰ سے قدر متاثر ہوئے کہ انہیں بیشتر وہ تو حالت قیدی میں مان لے آئے، اور کچھ وہ تھے جو بعد میں ان میں کوئی بھی ایسا نہیں جو سرکشی پہ آمادہ رہا، اور جا کے جو ہے انہوں نے باقیوں کو جو ہے وہ بتایا اور اسلام کی تبلیغ جو ہے. ہمارے پاس اس وقت لاسٹ 2 منٹ ہیں. مولانا آپ سے درخواست ہے، بڑا اچھا آج کا بڑا مزہ آ رہا تھا، خاص طور پہ اس پورے واقعے کو، اور ایمانی لحاظ سے بڑا ایمان مضبوط ہوتا ہے جب ہم اس طرح کے واقعات دیکھتے پڑھتے ہیں سنتے ہیں. تو دعا کیجیے گا یہ سب کے لیے. اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. رب قدیر، اللہ آج کی شب یہ محفل پاک جو ہم نے شہدائے بدر کے حوالے سجائی ہے، مولا اسے قبول فرما. آمین. نبی دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم ناز میں بیٹھنے والے مقدس صحابہ کے قبر پاک پہ اللہ رحمت و نور کی بارش فرما. آمین. اصحاب قبر کی قبر پاک پہ رحمت و نور کی بارش فرما. آمین. اے اللہ تو ان سے راضی ہے، وہ تجھ سے راضی تھے. اے اللہ نبی پاک سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم ناز کے توسط سے اللہ آج بھی مسلمانوں کو یہ عزم، یہ حوصلہ، یہ ہمت، یہ طاقت، یہ سار، یہ جذبہ عطا فرما جو اہل بدر میں نے میدان بدر میں دکھایا تھا. آمین. اے اللہ شہدائے
بدر کے توسط سے مولا اسلام کو حیات بخشش تابندگی عطا فرما. آمین. جو پسماندہ مسلمان ہیں دنیا کے مختلف حصوں میں مولا انہیں طاقت عطا فرما, آمین. انہیں عزم و حوصلہ عطا فرما. آمین. اے اللہ مسلمانوں میں شہدائے بدر کے تعلق سے جو واقعات ہیں, جو تاریخات ہیں, جو ہدایات ہیں, جو نصرتیں ہیں, جو عظمتیں ہیں, جو شوکتیں, جو بخششیں مولا, ہمیں اسے بار بار درس عبرت کے طور پہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما, آمین. درس حیات کے طور پہ اللہ پڑھنے کی توفیق عطا آمین. فرما. آمین. اے اللہ ہم سب سے وہ کام لے جس سے تو راضی ہو, تیرا حبیب راضی ہو. آمین. رب کریم جو ہم میں سے مرحومین ہیں انہیں شہدائے بدر کے صدقے مولا ان کی قبر کو روشن فرما, انہیں آمین. کروٹ و جنتی عطا فرما, ان کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو اللہ معاف فرما. آمین. مولا جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عطا فرما, آمین. شفاء عاجل عطا فرما. آمین. اے اللہ جس طرح تو نے اصحاب بدر کے لیے آسمان سے فرشتے بھیجے تھے ان کی تائیدات کے لیے مولا, آج بھی جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں اے اللہ ان کی پریشانیاں دور کرنے کے لیے پھر آسمان سے غیبی امداد کو نازل فرما. آمین. یا اللہ کرونا وائرس کے ذریعے سے پوری دنیا پریشان حال ہے, اے اللہ عرش کی بلندیوں سے جس طرح تو نے اصحاب بدر کے لیے بارش نازل فرمائی تھی مولا کریم, آج پھر دنیا بھر کی دکھی انسانیت کے دکھتی ہوئے رگوں پہ تسکین کا مرہم رکھنے کے لیے اللہ عرش کی بلندیوں سے آب حیات نازل فرما, آمین. ابر رحمت نازل فرما. آمین. اے اللہ دکھے دل کو سکینہ عطا فرما. آمین. اے اللہ ہمیں سے جو پریشان حال ہے مولا ان کی پریشانی دور فرما. جنہوں نے یہ بزم میں محبت سجائی ہے اللہ, جنہوں نے کوشش کر کے اس رمضان ٹیلی ویژن کو رونقیں بخشی ہیں, اے اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرما. آمین. اے اللہ ہم سب سے وہ کام لے جس سے تو راضی ہو, تیرا حبیب راضی ہو. آمین. تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار, نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار. آمین. رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. آمین. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. آمین. فصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ. ثم آمین. انشاءاللہ کل پھر اسی وقت اسی پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر آئیں گے. جی انشاءاللہ جی, بالکل کل ہم حاضر ہوں گے اور انشاءاللہ بڑے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا ناظرین, اور السلام علیکم.